يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجل من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي إلهي آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تھرسڈے ہے اور واشی بیچ میں سورہ فتح سورہ حجرات ہے۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارا پورا سہارا صرف اللہ پر ہے، وہی ہمارا رب ہے جو ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رہتا ہے۔ جب سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی رہتا ہے۔ تفسیر کا یہ سفر بھی ہم اسی پر توکل کر کے شروع کرتے ہیں جو دلوں کے حال کو سب سے بہتر جانتا ہے۔ ہم سیکھنے آئے ہیں اس کلام سے جس میں صرف علم نہیں بلکہ سکون اور محبت ہے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنے نور سے روشن کرے اور ہمیں اپنے قرآن سے سچی محبت عطا کرے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ اسی کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں۔ ہم بھی اسی کی یقین کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے علم اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے قریب کر لیں، کیونکہ سب سے خوبصورت رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رشتہ ہے۔ جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں تو زندگی کے سارے بوجھ ہلکے لگتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دل سے دعا کرتے ہیں تو یاد آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ فَإِنِّي قریب، میں یقیناً قریب ہوں اپنے بندوں سے۔ ہمیں کتنا سکون ملتا ہے یہ سوچ کر کہ ہمارا رب ہمارے ہر لفظ، ہر آنسو اور ہر دھڑکن کو سنتا ہے۔ اور جب ہم قرآن پر غور و فکر کرتے ہیں دل سے نکلتا ہے محمد رسول اللہ
وہی رسول جو سب سے زیادہ اپنی امت کے لیے روئے، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں قرآن کا نور عطا فرمایا۔ تو آج ہم اپنے رب کو قریب ہونے کے احساس کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نشان پر چلتے ہوئے تفسیر کا یہ لیسن شروع کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے اور اپنے کلام سے ہمیں روشن کرے۔ حلیمہ باجی، کیا ہمارا ورڈ ٹو ورڈ سیشن ہے آج کہ سیدھا تفسیر کریں گے؟ اف اینی آف یو آل نو، سمینا باجی؟ باجی ڈائریکٹ تفسیر ہے آج ہماری، تو انشاءاللہ تعالیٰ وی ویلکم لبنہ باجی فار دا تفسیر سیشن انشاءاللہ تعالیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ باجی۔ آپ کو انمیوٹ گیا ہے، کو ہوسٹ بھی ہم نے بنائے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I'm very glad today to have you here. It's a pleasure and even I can say it's an honor to have you here. مہرین, I would request you کہ کبھی کبھار جو ایسے وقت نکال کے جو ہے کہ آپ کلاسز میں پلیز آ جائیں. اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ ایک فکس یعنی تھرسڈے بیچ میں ہی جو ہے کہ آپ آ سکتی. آپ کے لیے سارے بیچز جو ہے وکرا کے آلویز جو ہے اوپن ہے اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ کوئی بھی جو چاہے آپ کے کنوینئنس کے حساب سے آپ ان بیچز میں آ سکتے ہیں. لیکن پلیز آپ آئیے, یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں. انشاءاللہ جی انشاءاللہ باجی ضرور انشاءاللہ. اوکے چلیے اب جو ہے کہ دعاؤں کے ساتھ جو ہے وہ کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم انی اسألوک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم فقهنا في الدين. اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی بار ہم جو ہے سورہ فتح کی لاسٹ آیت بالکل 29 جو بہت ہی خوبصورت آیت تھی, اور آپ جیسے کہ آج پوسٹر دیکھ چکے ہوں گے کہ پیارے نبی کے پیارے ساتھی, تو obviously ہم صحابہ اکرام کے بارے میں یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی سلیکٹ کیا, تو ان کے لیے جو صحاباز تھے یا جو ان کے کمپینینز آف دا پروفٹ جو ہم کہتے ہیں, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے سلیکٹ کیا اینڈ دے ور کمیٹڈ پیپل. اگر آپ دیکھیں وہ کمیٹڈ تھے. جیسے میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بھی ایک روایت بتائی تھی کہ نبی نے کہا کہ تم میں سے کوئی, یعنی ہم میں سے, ٹھیک ہے, امت مسلمہ میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا خرچ کر دے تو میرے صحابہ اکرام کے برابر نہیں پہنچ سکتا. سوچیں آپ, اس میں سے کسی نے ایک مد خرچ کیا ہے, جن حالات میں انہوں نے خرچ کیا چیک کریں تھوڑا وہ حالات کیسے تھے, اور آج ہم جس حالات میں خرچ کریں گے وہ حالات کیسے. تو وقت از ویری کروشل. اس وقت تو ہے, اگر آپ دیکھیں کہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لانا وہ سو ڈیفیکلٹ, اس پر قائم رہنا عمل کرنا وہ سو ڈیفیکلٹ, لیکن صحابہ اکرام نے ایک ایک, اگر آپ دیکھیں وہ اسٹیڈ فاسٹ, وہ اتنے کنسسٹنٹ تھے, اور انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا مسلسل, یعنی انہوں نے وہ اور عمل کر کے دکھایا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کی پیروی کی, اتباع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی لیے تو آپ دیکھیں 29 نمبر کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی کس قدر تعریف کی ہے. پچھلی مرتبہ ہم کافی حصہ آیت کا ایک دم ڈیپتھ میں کر چکے تھے, تو obviously آج تو میں اتنا ڈیپتھ میں نہیں کروں گی, کیونکہ جو حصہ چھوٹ گیا تھا obviously میں آج اس کو مکمل کرنا چاہوں گی, ہے نا. تو ہم نے شاید محمد رسول اللہ سے لے کر کے ہم نے جو تورات میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کوالٹیز یا ان کی صفات جو مینشن کی گئی تھی تورات میں, یعنی نبی کے آنے سے پہلے آپ سوچو ساری جو ہے وہ پریڈکشن دے دی گئی تھی تورات میں کہ نبی کیسے ہوں گے اور ان کے ساتھی بھی کیسے ہوں گے. تو تورات میں جو ان کی کوالٹیز تھی ہم پچھلے مرتبہ مکمل کر چکے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ جو ہوسٹ تھے پچھلی مرتبہ وہ جانتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹس موجود تھے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے تورات میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی
جو کوالٹیز تھی اس کے بارے میں ذکر کیا تھا، مینشن کیا تھا، اور ایک ایک کوالٹی کو بہت زیادہ ٹائم لے کے ان کو باقاعدہ ایکسپلین کیا تھا اور کھولا تھا بہت پراپرلی. اگر آپ موجود تھے تو آپ سب کو پتا ہوگا. آج آف کورس وی ول ڈو دی ریکیپ، بٹ جو ہے سرسری طور پہ جو ہے وہ ریکیپ کیا جائے گا بیکاز آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ حجرات آلسو. ٹھیک ہے، تو اب اگر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو میں اس کو ریکیپ کرنے سے پہلے یہ آیت کا سٹارٹ، لاسٹ ٹائم آپ کو اس کا سٹارٹ اتنے اچھے سے ایک شان نزول رکھتے ہوئے پیش کرتے ہوئے حدیثوں کے ذریعے جو ہے میں نے سٹارٹ دیا تھا اور کہا تھا یہاں پر ڈائریکٹلی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ رسول ہے. کیوں کہا ہوگا؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ جو ہے جب اس کو سائن کیا جا رہا تھا تو کفار نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آبجیکشن کیے تھے ریگارڈنگ دو چیزیں. ایک تھی یہ کہ وہ جو ٹریٹی ہے اس پر جو ہے کہ اللہ کا رسول نہ مینشن کیا جائے. تو حضرت علی جو ہے اور جتنے صحابہ تھے بڑے اپسیٹ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تو اللہ کا رسول ہوں تو پھر انہوں نے کیا کہا کفار مکہ نے کہ اسی بات پہ تو پرابلم ہے، اگر ہم مان جائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. تو پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا چلو مٹا دو. حضرت علی نے کہا میں تو نہیں کروں گا یہ کام، میں نہیں کر سکتا یہ، یعنی انہوں نے ہیزیٹیشن دکھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا بتاؤ میں مٹا دیتا ہوں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ آبجیکشن لگائے. تو ایسی بہت ساری چیزیں تھی اور وہ اگر آپ صلح نامہ دیکھیں تو اس کے اندر کتنے ساری چیزیں تو مسلمانوں کے خلاف ہی جا رہی تھی. تو اب یہاں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کیا اس آیت کو. اگر آپ دیکھیں محمد الرسول اللہ، یہ بات یہاں مینشن کی کہ کفار مکہ تم میرے رسول کو رسول نہیں مان رہے، مگر یہاں پر کیا کہا گیا ہے؟ اللہ تو مان رہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تا قیامت تک کے اس کو قرآن میں مینشن کر دیا. اللہ نے اپنے قرآن میں ہی ڈال دیا محمد ہے رسول، تم مانو یا تم نہ مانو. اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے آسمانوں میں سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے. تم مانو یا نہ مانو. ابھی کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے؟ ابھی ہے کسی اور کی سرٹیفکیٹ کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دے دیے. محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہے. اور پھر ساتھ و ساتھ ان کے جو ساتھی تھے صحابہ ان کی بھی جو ہے کوالٹیز مینشن کی اور ان کی تعریف اور ان کو آنر دیا اس آیت میں کہ وہ کیسے ساتھی ہے، رسول کے ساتھی کیسے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سلیکٹ کیا. اور وہ کیسے ہیں؟ والذین، وہ جو معہو، اس رسول کے جو ساتھ ہے، کیونکہ وہ کی ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے. اشداء، وہ بہت شدید ہے، یعنی اصول کے لوگ ہیں، اصول کے پکے ہیں. وہ کافروں کے ساتھ جو ہے میلان نہیں رکھتے. اور جو ہے اگر آپ دیکھیں کافر دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر سختی ہے ان کے دین کے معاملے میں، ان میں جو ہے وہ کمپرومائزنگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں عقیدے کے اصول کے بڑے پکے لوگ ہیں یہ. سمجھ میں آئی بات؟ بڑے پکے ہیں، دین میں کمپرومائز نہیں کرتے، دین میں کمپرومائز نہیں کرتے. ہماری طرح نہیں ہے چلو یہ بھی چلتا ہے وہ بھی چلتا ہے، نہیں، ایسے سب نہیں چلتا ہے، ایسے سب نہیں چلتا ہے. دین میں کمپرومائز نہیں ہوتا ہے. اور میں نے اس کو بہت اچھے سے بتایا تھا آپ کو کہ یہ اشد علی الکفار کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ میں جو ہے وہ انجسٹ ہے یا کفار پہ ظلم کرتے ہیں یا کفار کو مارتے کاٹتے ہیں، نہیں، یہ بات نہیں ہے. کفار کے ساتھ وہ معاملات بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، ان سے لون لیتے اور ان کو لون دیتے بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کا تعلق بھی ہے. دلی دوستی نہیں کرتے. دلی دوستی اسی لیے کیونکہ انسان جو ہے نا اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست جیسا کرتا ہے ویسا انسان کرتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو کفار کے ساتھ میں دلی دوستی نہیں کرنی. دلی دوستی صرف مسلمان کے ساتھ ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے تمہارے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر تم ان سے دلی دوستی کرو گے تو پھر ان کے نقش قدم پر چلو گے اور پھر وہاں تمہارے دین کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی لیے کیا کہا؟ اشد علی الکفار،
وہ جو ہے مین آف پرنسپل ہے، وہ صحابہ جو ہے وہ اصول پسند لوگ ہیں، دین کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کرتے. سمجھ میں آ گئی تھی یہ بات. پھر دوسری طرف مومنوں کے لیے کیسے ہیں؟ جہاں کفار کے لیے اشد علی الکفار ہے تو مومنوں کے لیے کیسے ہیں؟ رحماء بینہم، یہ نہایت مہربان ہیں، ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں، یعنی آپس میں ڈفرنس آف اوپینین ہونے کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے مہربان ہیں. ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام کے درمیان جو ہے وہ نا اتفاقیاں نہیں ہوتی یا ان کے بیچ میں اختلاف نہیں ہوتا تھا. دیکھیے ہم سب انڈیویجولز ہیں، آف کورس ہم سب انڈیویجولز ہیں، ہماری جو ویو پوائنٹس الگ ہو سکتے ہیں، ہماری سوچ الگ ہو سکتی ہے. سمجھ میں آئی آپ کو بات کہ تو لیکن وہ اس بات کو لے کے جھگڑا فساد نہیں کرتے تھے. ہم دیکھ چکے ہیں وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ جو ہے حضرت عمر کی جو ویو تھی اور حضرت ابوبکر صدیق کی، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھو وہ جیسے اسلام ایک چھت ہے اور وہ ایک چھت کے نیچے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس طریقے پہ سے اگر وہ اپنے جو ہے فرقوں میں بٹ جاتے تو اس سے دین کے کوز کو نقصان پہنچتا ہے. مسلمان جب ساتھ میں ہوتا ہے تو دین کو فائدہ پہنچتا ہے، اور جب ان میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو اس سے دین کا نقصان ہوتا ہے، مشن کا نقصان ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی جو ہے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، اپنے ویو پوائنٹس کو لے کے یا ڈفرنس آف اوپینین اگر ہو گئی تو اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنایا. انہوں نے جو ہے وہ اکٹھا ہی رہے آفٹر ہیونگ ڈفرنس آف اوپینین. آپ سوچو کتنی بڑی بات ہے، کیونکہ ہم انڈیویجول ہے تو خیالات الگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، گروہ میں نہیں بٹے. اور یہ ایک خاص بات تھی ان میں، اور اسی لیے اسلام اتنی تیزی سے پھیلا تھا بیکاز آف دیئر دس ایٹیٹیوڈ. سمجھ میں آئی بات کہ وہ نہایت مہربان تھے آپس میں. اور پھر تیسری کوالٹی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تراہم رکعا سجدن یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ تیسری کوالٹی ہے ان میں. کیا؟ کہ تم دیکھو کہ یہ رکوع اور سجود کرنے والے. اب یہ رکوع اور سجود سے معنی کیا ہے؟ نماز، obviously نماز. لیکن یہاں پر جو نماز ان کی مینشن کی جا رہی ہے، یہ 5 وقت کے علاوہ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ، کیونکہ دیکھیے 5 وقت کی نماز تو سب کے لیے فرض ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا، وہ تو ہمارے لیے بھی ہے. لیکن یہاں پر ان کی بڑائی رکن سجدن میں کیا ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی یہ نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے. سوچو آپ کیسے لوگ ہوں گے یہ دین کے لیے وقت نکالنا، دین کو سیکھنا، دین کو سکھانا، جنگوں پہ جانا، اپنے گھر گرہستیوں کو دیکھنا، اور اس کے علاوہ راتوں کو تہجد کی نماز پڑھنا، نوافل کی کثرت کرنا. ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے. اگر ہم ایک کام کریں تو دوسرا نہیں کر سکتے. ہم تو کہیں گے ایک کام کریں تو دوسرا نہیں ہوتا ہم سے. مگر یہ ہر چیز کو پراپرلی بیلنس کر کے جی رہے تھے. آپ دیکھو جنگیں بھی کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین بھی سیکھ رہے ہیں، قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، جنگوں کے لیے ریڈی، اور اس کے علاوہ راتوں کو رکعا سجدا. اور یہ ان کے جو رکوع اور سجود تھے، یہاں پر میں نوافل کی کثرت بتا رہی ہوں آپ کو، یہ کس لیے تھے؟ ان کو اپنے کوئی دنیاوی معاملات کرانے تھے کیا اللہ سے؟ کیا یہ جو یہ رکوع اور سجود کیا کرتے، یہ جو تہجد پڑھا کرتے، یا جو نوافل کی کثرت یہ کیا کرتے تھے، کہ یہ اپنے لیے، کیا یہ اپنے دنیاوی معاملات کو درست کرنے کے لیے؟ جیسے ہم پڑھتے، ہم ایسے ہی پڑھتے ہیں نا. ہم جب پڑھتے ہیں، جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کوئی خاص پرپس ہوتا ہے، اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو تہجد میں اسی لیے اٹھتے ہیں، مانگنے کے لیے کہ اللہ مجھے چاہیے، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پھر اٹھتے کہ اللہ وہ چیز مجھے دے دے. لیکن یہاں پر کیا کہا پتہ ہے؟ یہ صحابہ اکرام کیوں اٹھا کرتے تھے تہجد پڑھنے، یا یہ نماز کیوں پڑھا کرتے تھے؟ صرف یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ 2 چیز تھی، اللہ کا فضل چاہیے تھا اور اللہ کی رضامندی. بس یہی مقصد تھا. اپنی دنیا سنوارنے کے لیے جو ہے یہ نہیں اٹھا کرتے تھے، دنیا کے کوئی کام بنانے کے لیے یہ نہیں اٹھا کرتے تھے. اللہ نے تعریف کی، صرف اللہ کا فضل چاہتے تھے اور اللہ کی رضامندی، بس. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا
کہ تم دیکھو ان کو چہروں کو تو خود ہی سمجھ جاؤ گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں. ان کے چہرے پہ دیکھو سیماؤں فی وجوہہم من اثر السجود. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو سجدوں کے نشان ہیں ان کے چہروں پر. اب یہ تو اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو سیاہ فورہیڈ پہ پڑ جاتا ہے یہ صرف یہ نہیں ہے اس کا معنی, کیونکہ عموماً انسان پھر یہ لیتے کہ نمازوں کی اتنی کثرت ہو رہی ہے تو صرف جو فورہیڈ پہ وہ جو سیاہ نشان پڑ جاتا ہے. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو راتوں کو اٹھیں گے اور نماز پڑھیں گے تو آٹومیٹکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن میں ان کے چہروں کو بانور کر دیتے, رونق نور والے نور اٹھتے ہیں ان کے چہروں سے. اور پھر اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جھکنے کی وجہ سے عاجزی ان کے اندر, اور ایک معنی یہ بھی ہے ان کے اندر خشوع اور خضوع ہے. خشوع اور خضوع ان نماز اینڈ آؤٹ سائڈ نماز آلسو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خشوع اور خضوع نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی. ان کے چہروں پر تم ان کو پہچان جاؤ گے. یہ ساری علامتیں ہیں, یہ علامتیں. اٹس ناٹ دیٹ بلیک سائن جو فورورڈ پہ ہو جاتا ہے, صرف وہ نہیں ہے اس کی بات. اس کا معنی ڈیپ ہے کہ ان کے چہرے اتنے بانور ہوں گے, وہ اتنے رونق دار چہرے ہوں گے, اور ان پہ خشوع اور خضوع ہوگا نماز کے اندر بھی اور نماز کے باہر بھی. تو تم ان کو آٹومیٹکلی علامت ہے کہ تم ان کو پہچان لو گے, ان کو پہچان لو گے. تو یہ 3 کوالٹیز بتائی گئی ہے کس کتاب میں؟ ذالکہ یہ ہے مثلہم مثال ان کی ایگزامپل فی التوراۃ. تورات میں یہ 3 کوالٹیز صحابہ اکرام کی مینشن کی گئی ہے. آپ سوچے جب نبی کریم آئے بھی نہیں تھے, نبی کریم واز ناٹ اے پروفٹ, آئے بھی نہیں تھے دنیا میں, تب جب تورات میں جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کی کوالٹی مینشن کی گئی تھی, یہ تورات میں تھی. سو تورات میں کون سی 3 کوالٹیز تھی؟ ریویژن کر لیں گے امیڈیٹلی, دیکھو یاد ہو جائے گی کہ صحابہ اکرام جو ہے کافروں پر کیا ہے, سخت اصول کے لوگ ہیں, وہ اپنے دین کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک دم زیادہ عقیدہ ان کا پکا ہے. دوسرا, آپس میں ان کے تعلقات کیسے ہیں, یہ نہایت ہی مہربان ہے ایک دوسرے کے لیے. اور واقعی مومن ایسا ہی ہونا چاہیے نا. مومن کی مثال کس طریقے سے دی گئی ہے, جیسے کہ ایک جسم ہو یا دیوار. دیوار کے اندر جو اینٹیں لگی ہیں وہ جیسے اگر ایک اینٹ کو ہلا دے تو دیوار کمزور ہو جاتی ہے, ویسے مومن دیوار کی طرح ہے, یعنی اس کے اندر جو اینٹ ہے آپ دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ دیوار کو مضبوط ہی دیتی ہے. اور یا تو پھر وہ جسم کی طرح ہے, اگر جسم کے کوئی بھی حصے میں کوئی تکلیف پہنچے تو دیکھو آپ پورا جسم متاثر ہوتا ہے, یعنی بخار آ جائے گا. ایک اگر حصہ ایک انگلی پر بھی انفیکشن آ جائے تو آپ دیکھو کہ بخار آ جائے گا, پورا جسم پورا بدن دکھنے لگے گا, ہے نا. تو ایسا مومن کے لیے ہونا چاہیے. تو صحابہ اکرام ایک دوسرے کے لیے ایسے تھے, نہایت ہی مہربان, یہ 2nd کوالٹی. اور تیسرا, ان کی راتیں ان کے دن دیکھو, اللہ کہتے ہیں ان کی راتیں دیکھو, ان کے دن دیکھو کیسے رکوع سجود سے ڈیکوریٹڈ ہے, اور یہ صرف اللہ کا فضل اور اس کی جزا کے لیے کر رہے ہیں, اس کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. یہ چیزیں تھی صحابہ اکرام میں تورات میں جو مینشن کی گئی کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیلا. اگر وہ ایک دوسرے سے پھٹے کٹے ہوتے, ایک دوسرے کے اگینسٹ کھڑے رہتے, یعنی رہنے کو تیار رہتے ہر وقت, پھر تو یہ دین کا مشن کیا کمپلیٹ ہو پاتا کیا؟ کہ اگر صحابہ اکرام ایک دوسرے سے پھٹے رہتے اور وہ اگر ہر جگہ کمپرومائزنگ ہی ہوتے, تو ہر جگہ اگر وہ کمپرومائزنگ ہی ہوتے تو نہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا ہم دین کا اتنا کام کر رہے ہیں تو نفل کہاں سے پڑھے, یہ بھی ایکسکیوز نہیں دی. انہوں نے کبھی ایکسکیوز نہیں دی, خوشی سے انہوں نے نوافل کی کثرت کی. وہ تو کہہ سکتے تھے نا دین سیکھو پھیلاؤ, کتنی مشقت ہے کتنی تکلیف ہے, جنگوں پر بھی جاؤ. اب اس کے علاوہ کیا جو فرض ہے اس کے علاوہ ہم نوافل بھی پڑھے نہیں, وہ تو نوافل بھی پڑھتے تھے. ہاں ہم تو کیا کرتے ہیں, ایک کرے تو دوسرے میں کمی بیشی کرنے لگ جاتے. ان کے رکوع سجود عزیزی دیکھو, اللہ کہتے ہیں ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا وہ کیسے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے ان کی مثال تورات میں. ہم بالکل عزیز بندے. ٹھیک ہے, اب آج ہم جو ہے دیکھیں گے ان کی کوالٹیز انجیل میں. تو یہاں تک ہم پچھلی مرتبہ کر چکے ہیں تورات میں ان کی یہ
ہم کو 3 کوالٹیز ملی ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ انجیل میں بھی ان کی کوالٹی مینشن کی گئی ہے. تو باجی پلیز پوچھ لیجیے. ریکیپ میں نے کروایا, سب کو سمجھ میں آ گیا. لاسٹ ٹائم یہ اور ڈیپتھ میں ہم نے ریفرنس کے تھرو کروائے تھے. آف کورس ریفرنسز کے تھرو تو آج نہیں ہوگا, لیکن سرسری طور پر جتنا میں کر سکتی تھی, یاد دہانی جو ہے وہ کر سکتی تھی, وہ کروا دی الحمدللہ. باجی پلیز پوچھ لیجیے. I'm going to start then. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے کیریکٹرسٹکس آف صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام دیا ہے کہ وہ رسول ہے اللہ کے, وہ اللہ نے خود کہہ دیا, یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائے. باجی آپ کو بھی آنسرز آ رہے ہوں گے. وہ کی کیریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ تورات میں دی گئی ہے. یہ 3 جو میں نے ابھی آپ کو واپس سے کلیریفائی کر کے دیا, اور آج میں انشاءاللہ جو ہے کہ وہ انجیل میں ان کی کیریکٹرسٹکس کیا بتائی گئی ہے وہ کرنے والی. ٹھیک ہے. اب انجیل کا تو پورا آیت کو واپس سے دوبارہ سے لینا پڑے گا, اور وہ کہاں سے لینا پڑے گا؟ تورات کے بعد. کین یو پٹ دی کرسر؟ یس, وہ مسئلہ ہوں. اوکے, ہو از ڈوئنگ دی اسکرین شیئرنگ؟ باجی حلیمہ باجی کر رہے ہیں. اوکے اوکے, جزاک اللہ خیر. تو حلیمہ باجی آپ جو ہے کہ کرسر کو جو ہے برابر سے جیسے میں پڑھتی جاؤں ویسے آپ آگے بڑھاتے جائیے. وہ اور مثلہم, حالات ان کی یا مثال ان کی, اب کس کی؟ صحابہ اکرام کی, کمپینینز آف دا پروفٹ کی. فل انجیل, اب جو ہے انجیل میں جو ہے کیا کوالٹیز جو ہے وہ صحابہ اکرام کی بتائی گئی وہ ہم دیکھتے ہیں. تو کیسے مثال دیکھیں, ان کو کیسے تشبیہ دی صحابہ اکرام کو, جیسے کیسے جو ہے کہ مثال سے سمجھایا گیا کہ یہ صحابہ اکرام کیسے تھے. انجیل میں ایک مثال کے تھرو سمجھایا گیا, اور وہ کیا ہے؟ کزرعین, مانن ایک کھیتی. دیکھیے کس طریقے سے ایکسپلین کیا. مانن ایک کھیتی کی طرح. کہ صحابہ اکرام کیا ہے انجیل میں, ان کو کیا جو ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے ان کو کمپیئر کیا گیا ہے ایک کھیتی کی طرح. ایک کھیتی, کزرعین مانن ایک کھیتی کی طرح. اخرجا, جس نے نکالی اپنی کیا شطأہو, یعنی اس کی کومپل, اس کی چھوٹی سی کومپل, اس کا چھوٹا سا پتا نکلا. جیسے آپ کو یاد ہے ہم اسکول میں پڑھا کرتے تھے جرمینیشن آف سیڈز, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر مٹی میں بیج جو ہے یا کھیت میں جو ہے بیج ڈال دو تو سب سے پہلا جو سٹیپ ہوتا ہے اس میں سے کہ جب وہ بیج پھوٹتا ہے تو جو ہے آن دا سرفیس یعنی زمین کے اوپر ایک چھوٹی سی کومپل نکلتی ہے گرین کلر کی, چھوٹی سی, ایک دم باریک. سمجھ میں آئی بات؟ ایک دم. تو بزرعین مانن ایک کھیتی کی طرح, اخرجا جس نے نکالی اپنی کومپل, شطتو پتا اس کا, چھوٹی کومپل اس کی, بازرہو پھر اس نے اس کو قوت دی. اب دیکھیے وہ پروسیس ہم کو سب کو پتا ہے نا جرمینیشن آف سیڈ کا, کہ کتنے دن میں اگر آپ مونگ ڈالو یا آپ ڈال کے دیکھیں نا بچے وہ کیا obviously وہ گھر میں دیکھیے وہ ایکسپیریمنٹ ٹیچر ان کو کرواتی ہیں تو وہ ہمارے سے پیرنٹس سے ہی کہتے ہیں مونگ دو یا کوئی بیج دو یا ویٹ دو, اور پھر وہ اس کو یا تو کاٹن کے اندر رکھتے ہیں یا تو پھر اس کو مٹی میں ڈال کے رکھتے ہیں اور پھر اس کو آبزرو کرتے ہیں. جب آبزرو کرتے ہیں تو دوسرے تیسرے دن آپ دیکھو ایک ایسی امول اس میں سے نکلتی ہے, اور پھر جو ہے وہ اوپر کو نیچے کو روٹس رہتا ہے اور اوپر کو شوٹ جاتی ہے, اور سب سے پہلا ایک پتا آہستہ 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 کھڑا ہوتا ہے. کھڑا ہو کے وہ اسٹیم بھی کھڑے ہونے لگتی ہے. یعنی آپ دیکھو باقاعدہ پورا نہیں کھڑا ہوتا ہے, سب سے پہلا وہ اس میں سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ اس کی یعنی کومپل نکلتی ہے, پھر اس میں سے جو ہے چھوٹا سا ہرا کلر کا پتا, اور پھر وہ جو اوپر سے جو تنا کھڑا ہونے والا ہے تو ذرا 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 کر کے وہ اوپر کھڑا ہونے لگتا ہے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو ہے کہ میں بھول گئی آج ایکچولی پاور پوائنٹ دکھاتی تو جرمینیشن آف سیڈ کا تو بہت زیادہ چیزیں کھلنے لگ جاتی, مگر آف کورس یو ہیو سین مینی ٹائم دیٹ پاور پوائنٹ, تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں. پھر دیکھیے وہ آہستہ 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 وہ جو نچلا حصہ ہے جس کو ہم اسٹیم کرتے ہیں وہ کھڑا ہو جاتا ہے نا. تو پھر بازرہو پھر اس نے اس کو قوت دی, یعنی تھوڑا سا قوت ملی, اس کو تھوڑی طاقت ملی تو وہ کھڑا ہو گیا. یس کاٹلیڈ آن کریکٹ ایک اوکے. تو وہ کھڑا ہو گیا. فاستغلظ پھر وہ پودا تھا وہ موٹا ہو گیا, پھر وہ سخت ہو گیا یعنی اپنے آپ کھڑا ہونے لگا. فاستویٰ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. گریجولی ہوتا ہے, ایک دن میں نہیں کھڑا ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ پہلے وہ
جیسے اگر مونگ کا آپ لو تو بہت اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا. مونگ کی اگر آپ دانوں کو کاٹن پہ رکھو یا مٹی پہ رکھو تو دیکھو وہ کس طریقے سے کھڑا کھڑا جو ہے وہ ایک دم سے وہ جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے. فرسٹ ہوا پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا, یعنی وہ ایک کمپل اللہ اوپر کی ہی اس کے تنے پر پھر یوجیبو, اور ایسے ہی جو ہے وہ دھیرے دھیرے کھیت کی بات ہو رہی ہے نا, تو آپ نے ذرا سا بیج ڈالے اور پھر ہنستے ہنستے جو کسان ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ کسان اگر اپنے کھیت میں بیج ڈالے پھر وہ کمپل کو نکلتے دیکھے تو دیکھو آہستہ 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 جب اس کا کھیت وہ جو ہے نا مضبوطی پکڑتی ہے وہ کمپل, وہ جو ہے پودے جب وہ طاقت پکڑنے لگتے ہیں پھر وہ اپنے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو کسان کو جو ہے وہ کتنی خوشی ملتی ہے نا, کسان خوش ہوتا ہے کہ نہیں کمپل کو دیکھ کر کے کہ دیکھو میں نے چھوٹا سا جو ہے وہ دانا زمین میں ڈالا تھا, اب دیکھو پہلے کمپل جو نرم ویک ہوتی ہے پھر اس میں طاقت پکڑی اس نے, بیج سے پودا طاقتور ہوا, اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا, سیدھا کھڑا ہو جاتا پودا, پھر کسان کو خوشی دیتی ہے بات, کھیت دیکھ کر کے سب بڑا ہو گیا, یعنی جتنا بیج تھی وہ سب کھل گئی, اس میں سے وہ جو ہے وہ کمپل نکلی اور پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑے ہو جائے تو پھر وہ کسان کو کتنا خوشی ملتی ہے نا, کیونکہ کتنی محنت کیا ہوتا ہے, وہ کتنا جو ہے وہ محنت کیا ہوتا ہے کہ ویک کمپل لہلاتا کھیت بن گیا, کتنی کمزور کمپل تھی اور پھر وہ کھیت بن گیا. پھر آپ دیکھیں تو اسی طریقے سے یہاں کسان سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یس, پرفیکٹ, جزاک اللہ خیر. Whosoever has done the job, it's a beautiful job. دیکھیں یہاں پر بتایا کس طریقے سے جرمنیشن آف سیڈ میں کہ یہ نیچے جو ہے روٹ جا رہی ہے, پھر یہ آہستہ آہستہ دیکھو اس کی سٹیم کھڑی ہو رہی ہے, پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا, ہے نا. تو آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جب یہ سیڈ سے یہ جو کھڑے ہونے کا پورا گرین کو دیکھو نا پروسیس, یہ کسان کو خوش کرتا ہے. اور یہاں پر کسان آپ لے لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کسان یہاں پر کون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سمجھے. تو انہوں نے جو ہے یہ اسلام کا بیج بویا اور آپ دیکھو اب جو ہے آہستہ آہستہ وہ مضبوطی پکڑنے لگا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کتنی خوشی دے رہی ہے, پر کیا ہے آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خوشی دے رہی ہے, لیکن جو اینیمی ہے, جو دشمن ہے, لیغیظ بہم الکفار, ہے نا, تاکہ غضبناک کرے کفار کو. تو جو دشمن ہے اس کو تو جلن ہو رہی ہے نا, انریجڈ ورڈ ہو سکتا ہے, جیلس. دشمن کیا ہے, جو اینیمی ہے وہ کیا جل رہا ہے, وہ جل رہا ہے کہ دیکھو ان لوگ تو کتنے کم لوگ تھے, یہ کتنے کم تھے. اب واقعی یہ کھیتی کی طرح جو ہے وہ مضبوط تنا اور یہ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہے, اینیمی کو دیکھ کر کے جو ہے وہ جلن ہوتی ہے کہ کھیتی کیسے اتنی ہو گئی, ابھی تو یہ بیج ہی ڈالے تھے نا, تو یہ کھیتی کے فارم میں کیسے ہو گئے. یہ مثال کیسی ہی بیوٹیفل ہے, آپ سوچے, آپ سمجھے اس کو. نبی نے کھیتی لگائی, اٹ واز ویک, اتنا کمزور, دین وہ کھیت بن گیا. اب یہ چیز نبی کو کتنی خوشی دے رہی ہے, خوشی ان کا کھیت, یہ صحابہ اکرام کیا ہے, کھیت, اینڈ کافر جل رہے ہیں وہ کھیت کو دیکھ کے کہ یہ کتنے کم تھے آج کتنے ہو گئے. آپ دیکھیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری آٹو بایوگرافی کو چیک کریں, کون تھے آپ کے ساتھ سب سے پہلے, آپ کے ساتھ اسلام لانے والے کون تھے. یس, حضرت خدیجہ, اونلی وائف. سوچے آپ, ان کی بیوی. پھر اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو ایسے نمبرز لے لیں, حضرت ابوبکر صدیق, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ایسے نمبرز ہیں, حضرت علی, حضرت زید, ان کے نمبر ہیں. آپ دیکھیں گے سیرہ کی کتاب میں کہ یہ جو ہے 7ویں نمبر پر ایمان لائے, یہ 8ویں نمبر پر, جیسے عبداللہ بن مسعود کا 4تھا نمبر ہے کہ وہ 4تھے تھے. سوچے آپ 1 2 3, یعنی کتنے چھوٹے نمبر ہے نا, کتنے کم نمبر ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت خدیجہ, حضرت ابوبکر صدیق, پھر حضرت علی, حضرت زید, یہ اس طریقے سے گریجولی, یعنی میں آپ کو بتا رہی ہوں ہینڈ فل.
تو سیرہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے کہ کہیں آتا ہے کہ یہ چوتھے ایمان لائے، یہ پانچویں ایمان لائے، یہ چھٹے ایمان لائے. تو پہلے تو بالکل انگلیوں پہ آپ گن سکتے تھے ان کو 10 15. پھر آہستہ آہستہ 70. جب 70 ہوئے تو نبی نے ہجرت کی. ٹھیک ہے، تو پھر قریب 100 ہوں گے، 100. دیکھیے نمبر کتنے کم ہے، 100. 13 سال تک 100. اللہ اکبر. اور پھر جب مدینہ مائگریشن کر کے گیا وہاں پر پھر قوت پکڑی تو بدر میں 313. دیکھیے نمبر میں نے 1 سے سٹارٹ کیا. حضرت خدیجہ، حضرت جو ہے ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد پھر حضرت علی، حضرت زید. یہ سیکوینس میں نہیں ہے مگر آپ کو بتا رہی ہوں. عبداللہ بن مسعود 4 نمبر پر ہے. ایسا 15 20 70. اور پھر جو ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد 100. اور پھر 13 سال تک کے 100. اور پھر بدر میں 313. یس، بدر میں 313. ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں احد میں 700. کیونکہ 1000 نہیں لے سکتے نا. اگر ہم احد میں 1000 کا فگر لیں گے تو آپ سب جانتے ہیں کہ 300 کہاں گئے. ابھی 300 کہاں گئے؟ کون ساتھ میں لے کے چلا گیا 300 کس کے ساتھ چلے گئے تھے بدر میں؟ احد میں اگر 1000 تھے تو 300 کون لے کے چلا گیا؟ منافق تھے نا وہ. یس، عبداللہ بن ابی جو لیڈر تھے ان کے، وہ لے کے چلے گئے تو رہ گئے 700. تو احد میں 700. پھر خندق میں جو ہے جنگ خندق میں 3000. سوچیے کیسے نمبر بڑے. آہستہ آہستہ سب نمبر ان آرڈر دے رہی ہوں آپ کو میں. خندق میں 3000. اور فتح مکہ کے بعد کتنے؟ فتح مکہ پر 10,000. جنگ حنین میں 12,000. جنگ تبوک میں 30,000. حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,00,000. جب نبی کا آخری دن تھا، میرے نبی کا جب دنیا میں آخری دن تھا تو آپ بہت بیمار تھے. آپ بہت بیمار تھے. یعنی آپ نے گریجویل نمبر دیکھ لیے نا، سب کچھ سمجھ میں آ گیا نا کہ اسلام کتنا دھیرے 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 گریجولی جو ہے وہ 23 سال کے عرصے میں جو ہے وہ بڑھا. 1 2 3 15 20 100. 313. احد میں 700. خندق میں 3000. فتح مکہ میں جو ہے وہ 10,000. پھر جو ہے حنین میں 12,000. تبوک میں 30,000. حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,00,000. اور پھر آخری کے دن جب میرے نبی بہت بیمار تھے تو آپ بہت بیمار تھے. آپ اتنے کمزور تھے کہ باجماعت نماز بھی نہیں پڑھا سکتے تھے. باجماعت نماز. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو مسجد نبی ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے آپ کا حجرہ تھا. تو ایک دفعہ انہوں نے جو ہے فجر کی نماز کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے حجرے کا پردہ جو ہے وہ اٹھایا. تو جو صحابہ اکرام تھے انہوں نے دیکھا اور ان کو ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہمیں نماز میں جوائن ان کریں گے، یعنی ہمیں باجماعت نماز پڑھائیں گے. کیونکہ پھر آپ کسی اور کو کہہ کے جو ہے باجماعت نماز پڑھاتے تھے کیونکہ آپ اتنے کمزور ہو گئے تھے اینڈ میں. تو پھر انہوں نے جب پردہ اٹھایا تو سارے صحابہ اکرام خوش ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے خوشی میں کہ ہمارے نبی ابھی ہم کو جوائن کریں گے، باجماعت جو ہے ہمیں نماز پڑھائیں گے. بٹ ڈیو ٹو ہز ویکنیس وہ نہیں پڑھا پائے. آپ نے حجرے کا جو ہے پردہ کھولا، آپ نے اپنے صحابہ اکرام کو انہیں جھانک کے دیکھا. صحابہ کو خوشی ہوئی اور نبی کو بہت خوشی ہوئی. جب صحابہ اکرام نے اپنے نبی کو دیکھا، صحابہ کہتے ہیں آپ کا چہرہ نورانی تھا، اس میں سے جیسے نور پھوٹ رہا تھا. اور آپ کو دیکھ کر کے، یعنی سارے صحابہ کو دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہلکی مسکراہٹ ان کے چہرے پہ تھی، یعنی آپ مسکرانے لگے. پردہ اٹھا ہوا تھا اور آپ مسکرا رہے تھے. کیوں مسکرا رہے ہوں گے؟ آپ سوچیے، اللہ کے رسول کیوں مسکرا رہے ہوں گے؟ کیونکہ وہی بات ہے نا، کسان نے جیسے بیج ڈالی تھی تو وہ ہلکا ہلکا جو ہے کس طریقے سے جو اسلام دین بڑھنے لگا. اور یہ سب لوگ کتنے کمیٹڈ تھے اور آپ کا ساتھ دیا، اور ان کے نمبرز آہستہ 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 جو ہے کہ وہ بڑھتے چلے گئے. تو آپ جو ہے صحابہ اکرام کو دیکھ کے مسکراتے اور صحابہ اکرام آپ کو دیکھ کر مسکراتے جب آپ نے پردہ اٹھایا تھا. پھر پردہ نیچے گرا دیا اور پھر صحابہ کہتے ہیں کہ وہ پردہ کبھی نہیں کھلا. نبی نے اپنی کھیتی دیکھی. اب میں آپ کو بتا رہی ہوں وہ مسکرانا کیوں ہوگا. نبی نے اپنی کھیتی دیکھی. مسکرائے آپ. کسان نے آپ
جو ہے اپنا خون پسینہ لگایا تھا نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون پسینہ لگایا تھا، لٹرلی میں خون بھی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ سوچیں وہ طائف کا واقعہ، خون بہا تھا نا، کہاں کہاں پتھر کھائے، طائف کے واقعہ تو کیا تھا، سوچے کہ برابر وہ جو کنکریاں جو ہے وہ پیر کا جو ٹکنا کہتے ہیں وہ ہڈی ہوتی ہے، اس پر برابر ایم لے کے ماری گئی اور پوری جوتی آپ کے خون سے بھر گئی. کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آئے تھے اور وہ ریڈی تھے کہ وہ تو بستیوں کو جو ہے وہ کریش کر دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا تھا کہ اس میں سے کوئی اٹھے گا، واقعی اور ایسا ہوا، اور ایمان جو ہے لائے گا اور ان کو بھی جو ہے سیدھے راستے پر لائے گا. تو کہاں کہاں پتھر کھائے، کہاں کہاں باتیں سنی، تانے کھائے، زخمی ہوئے. آپ کی لائف ٹائم میں آپ کو 17 قاتلانہ حملے، پر دیکھو 23 ایئرس کے عرصے میں اللہ نے کھیتی دکھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسے وہ کسان ہو، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی دکھائی، نبی خوش، کافر جلنے لگے. ظاہر سی بات ہے نا، کسان خوش ہوتا ہے اور کافر جلنے لگے کہ یہ کیا، تھوڑے ہی عرصے میں یہ اتنے زیادہ اسٹرانگ، اتنا قوت پکڑ لیے. اور سوچو جن پر یہ نوبت آ گئی تھی کہ وہ مکہ چھوڑ کر نکلے تھے، ان کو یعنی دین کے نام پر جو ہے اپنے گھر دار سب چھوڑ کے جانا پڑا. اور ایک دن ایسا بھی آیا کہ انہوں نے مکہ کو کانکر کیا. آج سوچئے ایک فاتح کے حیثیت سے آپ داخل ہوئے تھے مکہ میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر جو ان میں عزیزی تھی کہ کس طریقے سے جب وہ اپنے اونٹ پہ بیٹھے تھے تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹنی جو ہے اس کی سیڈل کو چھو رہی تھی، یعنی آپ اتنے جھک کر کے جو ہے مکہ میں داخل ہوئے، حالانکہ آپ جو ہے ایز اے کانکرر داخل ہوئے. آپ چاہتے تو دکھا سکتے تھے دیکھو ان لوگوں نے کیا کیا میرے ساتھ اور گھمنڈ کے ساتھ، مگر آپ میں وہ عزیزی تھی نا، کیونکہ جو دین کو پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں جو ہے عزیزی اور انکساری ہوتی، وہ ان میں گھمنڈ نہیں ہوتا. دین کے کام کے لیے دیکھیے اگر 10 بات بھی سنائے نا تو ہم کو خوشی خوشی جو ہے وہ سن لینا چاہیے، کوئی ڈانٹی بھی دے نا تو سن لیجیے، کیونکہ پھر وہ جو ہے نا مقصد پورا نہیں ہوتا، مشن ہمارا پورا نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم اکڑیں گے تو مشن پورا نہیں ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو ہے یہ کھیت لگایا آپ دیکھیں، اور پھر جب یہ کھیت کو دیکھا تو آپ کتنے خوش ہوئے، اللہ نے کھیتی دکھائی، نبی خوش، کافر جلنے لگے. کل یہ کیا تھے، اتنے سے تھے یہ جنگ بدر میں 313، آج دیکھو لاکھوں میں ان کی تعداد ہو گئی اور ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، اتنے بڑھ گئے آگے، اتنے بڑھ گئے آگے. تو ابھی آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو. آئی ہوپ اب یہ جو ہے تورات میں جو مثال بتائی گئی ہے یہ آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاک اللہ خیر فار دس پاور پوائنٹ. ابھی مجھے آیت بتا دیجیے پلیز. اب آیت کی طرف جاتے ہیں، وہ لاسٹ حصہ جو انجیل میں صحابہ اکرام کی جو کوالٹی بتائی گئی، وہ مسئلہ اور مثال ان کی یعنی صحابہ اکرام کی فی الانجیل، انجیل میں کزری نے کھیتی کی مان یا طرح اخرجا شطأہ، جس نے نکالی اپنی کومپل، بازرہو، پھر اس نے اس کو قوت دی، فاستغلظا، پھر وہ پودا وہ موٹا ہو گیا، سخت ہو گیا، فاستوی، پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا، سیدھا کھڑا، اللہ اوپر سو کی ہی اس کے تنے کے، ہے نا، یوجبز زرع، تو یعنی وہ تعجب میں ڈالتا ہے کسان کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوبصورتی کی وجہ سے. لیکن کافر کیا ہوتے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ غضب نہ کرے ساتھ ان کے کفار کو. اس کو پھر سے سوچے، پودا اپنے اون پر کھڑا ہو گیا، اسلام، کہ وہ اسلام کے اس کھیت میں جس میں صحابہ ایمان لائے ایک مضبوط گروہ بن گئے، اس کی طرف اشارہ ہے. اس کو دیکھ کر کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے. مکہ سے صحابہ نکلے آئے، ان کو مدینہ میں ابھرنے کا موقع ملا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک پودا تھوڑا اوپر کو بڑھا، پھر اس کی جڑ مضبوط ہوئی. اب صلح حدیبیہ کا موقع آتے آتے اور سیدھا کھڑے ہو گئے. وہ جو 300 لوگ تھے وہ 1400 بن گئے. اب جب یہ 1400 وہاں پہنچے ہوں گے تو دیکھ کر کے پہلا ان کا حال کیا ہوا ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دیس نکالا دیا تھا، یہ اتنے ہو کر سر پر آ گئے. اور بعد میں حجۃ الوداع کے موقع پر یہ جب 1,40,000 کے مجمع میں جو ہے اپروکسیمیٹلی جو ان کے نمبرز ہم کو ملتے ہیں یہ اتنے ہو گئے، تو آپ سوچو کہ کفار کو کیا لگتا ہوگا.
تو یہاں کھیتی سے مثال دی گئی وہ سارے گروہ کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یعنی ان سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. اب ان ساتھیوں سے وعدہ، ان صحابہ سے وعدہ، ان اہل ایمان سے وعدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے. کیا ہے وہ وعدہ؟ وعد اللہ، وعدہ ہے صحابہ اکرام کے لیے. وعد اللہ، وعدہ ہے الذین، ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک. صحابہ اکرام کی طرف اشارہ ہے. منہم، ان کو کیا؟ مغفرتن، مغفرت ہے، واجرن عظیما، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن عظیما، یعنی بہت بڑا ریوارڈ. تو اللہ نے وعدہ کیا، تو کیا اللہ کو وعدہ کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کو وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ سب سے پہلے مجھے بتائیں. اللہ کا تو ہر قول سچا، اللہ کا تو ہر قول سچا، پر ہمیں بتانے کے لیے یہاں پر مینشن کیا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا یہ سچا ہے. ایمان کو زندہ رکھنا اور بڑھانا نیڈز محنت. سسٹر، ایمان کو زندہ رکھنا اور اس کو بڑھانا محنت لگتی ہے. سو اتنی پیاری سورہ فتح جو ہم نے ابھی آج مکمل کیا، وہ سٹارٹ ہوئی فتح مبین سے، اور وہاں سے وہ سٹارٹ ہوئی اور ختم کہاں ہوئی؟ اجرن عظیمہ پر فنش ہوئی. یعنی اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ سٹارٹنگ کی جو آیت فتح مبین، وہ آیت نمبر 1 میں کیا کہا گیا تھا؟ فتح مبین، کہ یہ کھلی وکٹری ہے. تو وہاں سے جو سورہ سٹارٹ ہوا تو اینڈ میں کیا؟ یہاں پر ان کو کیا ملا؟ اجرن عظیمہ. تو اتنی پیاری سورت فتح مبین سے سٹارٹ ہوئی اور اجر عظیم پر فنش ہوئی. الحمدللہ. تو یہ ہو گئی آپ کی سورت فتح. آئی ہوپ یہ آیت آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. آپ تلاوت بھی کرو گے آٹومیٹکلی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا جو ہم نے انٹرپریٹیشن کیا ہے، یعنی ایک دم ایزیلی کیا ہے، ریفرنسز کے ساتھ آف کورس پچھلے ہفتے کیا تھا، لیکن آج جو ہے جتنا حصہ باقی تھا اس کو بھی مکمل کروا دیا ہے. تو باجی پلیز پوچھ لیجئے. ہم نے جو ہے سورہ فتح مکمل کر دی اور انشاءاللہ اب ہم سورہ حجرات کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے بہت خوبصورتی سے، بہت ڈیٹیل سے کیریکٹرسٹکس ہمیں ایکسپلین کیا ہے، کس طرح سے وہ ہم کھیتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کھیتی تھی، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اسے اس دین کو پھیلانے میں مدد کرے. باجی ہم بہت اچھے سے ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آگے پھیلا سکے، ہم اس کو پارٹ بن سکے تھوڑا سا بھی. الحمدللہ. یس، ظاہر سی بات ہے جو بھی جتنا بھی جو ہے پارٹیسپیٹ کرے گا تو پھر پارٹیسپیشن کا تو ہے نا ریوارڈ یا اجر عظیمہ میں، تو پھر وہ لوگ بھی ہوں گے نا جنہوں نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جو ہے وہ جو آگے لے جائیں. اور میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ کو صرف کیا کرنا ہے اپنے طور پر جو ہے وہ لنک کو فارورڈ کر دے تو آپ اس مشن کے اندر آ جاؤ گے. آپ اس مشن کے اندر آ جاؤ گے. فنش اف یو اسپریڈ دی لنک، دیٹس اٹ. اوکے چلو کین وی اسٹارٹ؟ جی باجی ایک منٹ، ایک سسٹر کو کوئری ہے کہ انجیل کی کوالٹی آپ ریپیٹ کریں گے تھوڑا سا. انجیل کی کوالٹی میں کھیتی کی طرح ہے نا. مثال میں نے آپ کو بتایا نا مثلہم فی الانجیل، بالکل وہی کوالٹی ہے کہ انجیل میں بتایا گیا کہ صحابہ اکرام جیسے کھیتی کی طرح ہوں گے، کھیتی کی طرح گریجولی یہ بڑھ گئے، اور پھر وہ رسول کو خوشی دیتی ہے وہ کھیتی اور کفار کو جلاتی ہے. وہی بات ہے. اور پھر ان کو اجر عظیمہ. تو ایک ہی بات یہاں پر انجیل میں مینشن کی گئی. باقی تورات میں تو ہم نے 3 کوالٹیز دیکھے، تو ٹوٹل ہو گئی 4. کلیئر؟ جی باجی کلیئر ہو گئی ان کو بھی. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ ہمارا پارا چیپٹر مکمل ہوا. ابھی ہم سورہ حجرات کی طرف جائیں گے. آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے اپنے فرینڈز فیملی کو اگر جوائن نہیں کیے تو پلیز انہیں بول دیجئے کہ نیا سورہ باجی شروع کرنے والے ہیں. سو وی کین اسٹارٹ دا سورہ. آپ سب کو مبارک ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی ابھی سسٹر یہاں پوچھ رہے تھے جنگ تبوک میں نمبر کتنے تھے، تو جنگ تبوک میں مسلمانوں کے نمبر 30,000 تھے. ٹھیک ہے. یا جو نوٹس لکھتے ہوں گے پھر ان کو جو ہے کہ جو مس ہو جاتا ہوگا تو اوبیسلی پھر ان کو تو بتانا ہی پڑے گا نا، کیونکہ میں تو آپ کی جو ہے وہ ٹیچر ہوں، تو میرے تو ڈیوٹی ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈینٹ اتنا جو ہے کہ کنسنٹریشن کے ساتھ میں اگر نوٹس کو بنا رہا ہے تو کوئی چیز مس ہوئی تو آف کورس آئی ہیو ٹو ٹیل یو. اور اگر ویسے بھی نہیں تو آپ کے پاس میرا نمبر ہونا چاہیے. اگر کوئی نوٹس مس بھی ہو گیا تو یو کین آسک می لیٹر.
आपको जब भी फारिग होंगी तो इंशाल्लाह बता दूंगी। कोई चीजें जो याद रहती है वो तभी बता दूंगी, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लिखी होती है दिमाग से निकल जाती है, तो फिर लिखी हुई है तो पॉइंटर्स देख के बता दूंगी। ठीक है, बहरहाल मगर बता जरूर। चलिए अब सूरह हुजरात जो है अभी स्टार्ट, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सूरह हुजरात का। सूरह अल हुजरात जो है वो मदनी सूरत है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ठीक है, हिजरत के बाद, ओके, हिजरत के बाद जो है इसका नुज़ूल हुआ है, तो ये मदनी दौर की सूरत है। इसे सूरतुल अखलाक भी कहा जाता है। क्या? सूरतुल अखलाक। मैंने आपको एक बार कहा था ना कि कोई सूरह कुरान में ऐसे होते हैं कि एक से ज्यादा उनके नाम होते हैं, तो यहाँ सूरतुल हुजरात को आप सूरतुल अखलाक भी कहा जाता है। बुनियादी तौर पर इसमें अगर आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, ताजीम, एहतराम और इसके अलावा दीगर आदाब माशरती सिखाए गए हैं। ठीक है, माशरती आदाब जो है इस सूरे में दिए। तो बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पहली 5 आयत में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, यानी आप देखिए इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब, ताजीम, रिस्पेक्ट, ऑनर, एहतराम ये बताया गया, और बाकी जो है वो माशरती आदाब जो है वो सिखाए गए। 18 आयत से टोटल कुरान पाक के इस हिस्से से अगर आप देखें, मुफस्सल सूरे जो है वो शुरू हो रहे हैं। सूरह हुजरात से सूरह अन्नाज़ियात की सूरतें मुफस्सल कहलाती है, यानी तवील मुफस्सलात, और इनके यानी नमाज में पढ़ना मसनून है। इन सूरतों का नमाज में पढ़ना जो है वो मसनून है, मुस्ताहब है, फजर में, इशा में। ओके, सूरतुल फतह के इख्तिताम पर, यानी अभी सूरतुल फतह अभी हमने फिनिश किए ना, तो उसके बस फिनिश पर या उसके इख्तिताम पर सहाबा इकराम की खुसूसियत का जिक्र किया गया, और उन खुसूसियत में उनका किरदार नुमाया किया गया कि वो कैसे लोग हैं, आपस में मेहरबान हैं। हमने पीछे देखा ना, रहमा बैनहुम। सूरतुल हुजरात में तमाम मोमिन को आपस में भाई भाई करार दिया गया। फिर स्पेशली उन बातों को हाईलाइट किया गया जो मोहब्बत को नुकसान देने वाली है, जो बाहमी ताल्लुकात को खराब करने वाली है, जिसमें गीबत, चुगली, बदगुमानी, तानाजनी, मजाक उड़ाना, नकले उतारना, जो बाहमी ताल्लुकात को मुसलमानों के दरमियान खराब करते। तो इंशाल्लाह वो भी हम डेप्थ में जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये इसके इंट्रोडक्शन में थोड़ी सी और बात मैं आपको बता दूं कि जब ये उतरी थी तो आखिर इसके उतरने का जो है कि मकसद क्या है। देखिए, जिन हालात में ये सूरह नाजिल हुई, हाँ, वो कुछ इस तरह थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आखिरी दौर में मदीना के बदवी कबाइल या आस पास के बहुत से कबाइल इस्लाम की उभरती हुई ताकत से मुतासिर होकर मुसलमान हो गए थे। यानी मदीना में जो अंदर के लोग थे, तो आप देखेंगे मदीना एज ए शहर, तो वो तो शहरी हुए ना, और फिर आउटस्कर्ट ऑफ मदीना में विलेजेस जिसको हम कह सकते हैं, तो वहां पर बद्दू थे आउटस्कर्ट में, तो वो विलेजेस वाले यानी मदीना में जो थे वो तो मुसलमान हो गए थे, लेकिन जो मदीना के विलेजेस थे, बद्दू ट्राइब्स, वो भी मुसलमान होने लगे। धीरे धीरे वो भी मुसलमान हो गए। अब ये इस्लाम में शामिल हो गए। कौन? वो विलेजर्स, वो बद्दू। लेकिन अभी तक ईमान इनके दिलों में रचा बसा नहीं था। एक्चुअली सच्चा ईमान इन बद्दुओं के या विलेजेस के दिल में बसा नहीं था। दे वर इग्नोरेंट पीपल, और उनके दिल में ईमान जो है वो रासिक नहीं हुआ था। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये सोच समझ के मुसलमान नहीं हुए थे ना, ये सोच समझ के मुसलमान नहीं हुए थे। ये क्यों मुसलमान हो गए होंगे, सोचो आप। ये बद्दू कौम, ये विलेजर्स आस पास जो मदीना के सिचुएटेड थी, ये विलेजर्स क्यों मुसलमान हो गए होंगे? क्यों? ये मुसलमानों की शोहरत देख करके, मुसलमानों को जब जंगों में माली गनीमत मिले, इज्जत रुतबा मिला, तो फिर ये भी सोचे चलो हम भी बन जाते। तो सिर्फ माल के लिए या शोहरत के लिए मुसलमान बन गए थे, ये सच्चे ईमान के लिए, दीन के लिए नहीं बने थे। जस्ट इस्लाम की फेम की वजह से ये मुसलमान हो गए थे। और दूसरी बात ये कि मरकज में नहीं थे ना, मरकज में यानी
सेंट्रल लोकेशन में नहीं थे, शहर में नहीं थे, या आसपास के देहातों में रहते थे। समझ में आ रही है आपको बात? ये मरकज में नहीं थे। मरकज मदीना जैसे सेंटर है, ओके, सेंटर है, मक्का जैसे सेंटर है, लेकिन देहाती पीपल थे, विलेजेस थे, तो ये देहातों में रहते थे। अब इसकी वजह से इनकी तरबियत वैसे नहीं हो सकती थी जैसे मदीना के अंदर रहने वाले मुसलमानों की हो सकती थी। समझे आप? आज भी आप देखें ना, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है वो कहाँ पर है? जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस है वो कहाँ पर है? वो शहरों में होती है ना, गाँव में नहीं होती। तो गाँव वालों को क्या करना पड़ता है? इल्म लेने के लिए, तालीम तरबियत हासिल करने के लिए उनको सिटी में आना पड़ता है, उनको शहर में आना पड़ता है। दे हैव टू मूव टू द सिटी। समझ में आई बात? अब ये देहाती लोग सिटी में नहीं आए थे, इन्होंने इस्लाम का खाली वो जो फेम उनको मालूम था कि इस्लाम ने इतनी शोहरत पाली, माले गनीमत है, ये वो, तो वो मुसलमान से बन गए थे। तो जान के मुसलमान नहीं बने थे वो, दीन को जान के मुसलमान, और जानते भी कैसे? क्योंकि मरकज में लोकेटेड नहीं थे। अब इसकी वजह इनकी तरबियत वैसी नहीं हो सकती थी जैसे मदीना के अंदर रहने वालों मुसलमानों की थी, जो दिन रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाजें पढ़ते, जुमा में शरीक होते, जंगों में शरीक होते, यानी दिन रात आपकी हमसायगी में होते। समझ में आ रही है आपको बात? तो जो रसूल से करीब रहेगा, डेली रसूल से सीखेगा, तो वो तो बेटर मुसलमान होगा ना, वो तो बेटर मुसलमान होगा ना, बनिस्बत उसके कि जो जहालत में रहे और सिर्फ मुसलमान बन गए। आप देखिए ना, तो वो तो बेटर, इंसान को तालीम मिलेगी, इल्म मिलेगा, वो भी टीचर मिलेंगे, तो इंसान जो है वो बेटर मुसलमान बनेगा। समझ में है? अपने आप को चेक कर लीजिए, हम और आप दोनों चेक, कि हमारी जिंदगी इल्म कुरान के पहले क्या थी और आज इल्म कुरान आने के बाद हमारी जिंदगी क्या है। देखिए, हम अपने आप को परफेक्ट तो नहीं कहेंगे, वी आर प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, बट एटलीस्ट हम स्टार्ट तो कर रहे हैं ना, बेबी स्टेप्स तो ले रहे हैं ना, हमने स्टार्ट कर दिया। जो बेसिक चीजें दीन की, जो बेसिक चीजें हमको पता है ना, सही गलत का फर्क भी हो गया, क्योंकि फुरकान हमारे हाथ में है। आज हम सही और गलत के दरमियान फर्क भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम इतने जाहिल तो नहीं है ना, हम जाहिल तो नहीं है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए अब हमको फतवे मांगने के लिए भागना नहीं पड़ता ना। यही जहालत को तो दूर करने के लिए आपको जो है वो कुरान की तफसीर और जो है वर्ड टू वर्ड सिखाया जाता है। वरना तो आप देखिए, हमारे छोटे छोटे मसले में हम भागेंगे, किसके पास भागेंगे? हम उलमाओं के पास भागेंगे। ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पेचीदा मामले तो हमको उलमाओं के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन जो बेसिक चीजें एटलीस्ट वो तो मालूम कर लेना। सही और गलत की पहचान, तो क्या सही है दीन में, क्या गलत है, क्या शिर्क है, क्या बिदात है, वो तो पता चल गई ना। चल गई कि नहीं? चल गई कि नहीं? क्या आप 2 साल से हो, 3 साल से हो, कोविड के जमाने से हो, या जो बेस क्लास के स्टूडेंट है वो 8-10 साल से, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हम जुल्मात से निकल के जो है नूर की तरफ आ गए? आए ना, जो चीजें हम पहले किया करते थे वो छूटी ना। सोचे ना आप। तो अब जब आएंगे, क्लास में पढ़ेंगे, दीन में रिसर्च करेंगे, तभी जानेंगे ना। अब वही देहात में, यानी वही जो हम हमारी हॉल से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे, जब हम हमारी हॉल से बाहर ही नहीं आना चाहेंगे, बस हम लोग कलमा को मुसलमान है और अंदर बैठे रहेंगे, और जो हमारे बाप दादा करते थे वही तरीके को फॉलो करेंगे, तो जो बाप दादा करते थे वो दीन नहीं है। हाँ, अगर किसी के बाप दादा वो करते थे जो दीन का हिस्सा है, नबी करीम और कुरान जो बताता है वो करते थे, तो हाँ, आप अपने बाप दादा को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो दीन, वो प्रॉपर दीन फॉलो करते थे, ऑथेंटिक दीन फॉलो करते थे। लेकिन जो नहीं जानते थे, जिनको इल्म नहीं था, फिर उनको आप फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि दीन वो नहीं जो बाप दादा बता के गए। दीन वो है जो अल्लाह के रसूल ने बताया, जो कुरान में, वो हमको फॉलो करना है। तो उसको जानने के लिए आपको इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो अब ये बद्दू क्या, वो वहीं रह रहे थे, विलेजेस, दे वर नॉट कमिंग हियर, दे वर नॉट डूइंग माइग्रेशन, दे वर नॉट कमिंग टू द रसूल। हाँ, अब जैसे आप देखिए कि कितनी सारी चीजें होती है कि जो लोग जो है कि हज और उम्रे के लिए जाते हैं, तो बाज़ वक़्त जब वो प्रैक्टिस में नहीं होते, आपको मैं बात बताऊं, बहुत तकलीफ होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप हज उम्रे के लिए जा रहे हो तो थोड़ा किसी से नॉलेज हासिल करके जाएं, थोड़ा जो है कि हरम में नमाज पढ़ने का तरीका, ये सारी चीजें हमको थोड़ी बहुत आ जानी चाहिए। और मस्जिद में दाखिल होने के अदब आदाब है ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने का जो अदब आदाब जो है वो सारी चीजें आनी चाहिए, अदरवाइज विल बी लॉस्ट। तो थोड़ा इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहिए ना। अब देखिए, जो लोग बराबर
جمعہ کے دن جو ہے مساجدوں میں جاتے ہیں کیونکہ جہاں پر فیمیلز کے لیے انتظامات ہے تو وہاں عورتیں جاتی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ ایٹیکیٹس، مینرزم، ادب آداب مساجدوں کے وہ ان کو برابر پتہ ہے کہ واٹ رولز وی ہیو ٹو فالو. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کوئی سسٹر پہلی مرتبہ جو ہے مسجد میں آ جاتی ہے تو وہ بالکل انجان ہوتی ہے ان رولز اینڈ ریگولیشن سے، اور پھر جب وہ بار بار آنے لگتی ہے نا، جب وہ بار بار آتی ہے تو وہ بھی پھر کیا ہو جاتی ہے، وہ فیملیئر ہو جاتی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے، پھر بعضوں کو دوسروں کو بتانے لگتے ہیں. ایسے بالکل میرے ساتھ بھی ہوا. پہلے کئی سال پہلے جو ہے پتہ نہیں تھا کہ مسجد کے ایٹیکیٹس، مینرزم کیا ہے، تو جب پہلی بار جانے لگی تو آئی واز ٹوٹلی لاسٹ. پھر نیکسٹ ٹائم جانے لگی تو باقاعدہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ مجھے بتانے لگے اور ساری چیزیں پتہ چلنے لگی. I'll give you my example only. ایسے ہی ہوتا ہے نا ہم سے، جب ہم گریجولی علم لیتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے صحیح غلط کیا ہے، وہاں کے مینرزم کیا ہے، وہاں کے جو ہے ایٹیکیٹس کیا ہے، رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے مساجدوں میں نماز پڑھنے کے. تو ویسے حرم کے بھی جو لوگ عمرہ وغیرہ کو جاتے ہیں دیکھو کبھی کبھی لاس فیل کرتے ہیں، تو پلیز تھوڑا سا جو ہے نا آپ کو یہاں پر کلاس وغیرہ لے لینی چاہیے، تھوڑا انفارمیشن لے کر کے وہاں پر جائیں کہ اللہ کے گھر جا رہے ہو تو جو ہے ارکان پورے کرنے میں جو بہت آسانی ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم ہر مسلمان پہ جو ہے کہ علم لینا کیا ہے، فرض کی کیٹیگری، اور یہ جو آپ یہاں پر لے رہے ہیں نا فرض کی کیٹیگری میں، اور آپ کو ہم اتنا ڈیپتھ میں بھی نہیں بتا رہے ہیں، میں آپ کو عالمہ نہیں بنا رہی ہوں کوئی، وہ تو اور اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. اللہ اوپر، وہ تو آپ نہرین باجی سے پوچھ لینا کہ 5 سال اور 6 سال پتہ نہیں کتنی اور جو ہے وہ اسٹڈی کرنی پڑتی ہے، کتنا اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. ہم تو اتنی اسٹڈی بھی نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ ہم ان کلاسز سے جڑے ہوئے تو کہیں نہ کہیں اگر 100% جو ہے ہم وہ اسٹڈی نہیں کر رہے لیکن ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ تو اسٹارٹ کیا ہوا ہے نا. بھلے 10 سال لگ رہے ہیں، 11 سال، لیکن اندھیرے سے تو اللہ نے نکال کے نور کی طرف لیا ہے نا ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ایٹ لیسٹ مرنے سے پہلے اپنے دین کو جان تو لیں گے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری قبر میں ہم جاہل مریں گے بنا ہمارے دین کے بارے میں ریسرچ کیے کہ دنیا میں آئے، دنیا میں تو ہر چیز جانی، ہر چیز کی. دیکھیے انسان دنیا میں کمانے کے لیے اسکول، کالجز، پتہ نہیں کتنے سارے کریئر اورینٹڈ جو ہے وہ کورسز میں جاتا ہے تاکہ اس کو اچھی جابز ملے، ہر چیز دنیا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر دین کے بارے میں نہیں جانیں گے، دین کے بارے میں نہیں جائیں گے. جبکہ پہلے ہی پارے میں اگر آپ ایک آیت میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ چاہے تم کتنی بڑی بڑی ڈگری رکھ لو، اگر تم اللہ کی کتاب کے بارے میں نہیں جانتے تو تم ان پڑھ ہو. تم کتنی بھی بڑی ڈگری لے لو، 20 ڈگری تمہارے پاس ہو، تم کمپنی کے بڑے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو جاؤ، لیکن اگر تم اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے ہو تو تم ان پڑھ ہو. اللہ کی نظر میں کتاب کی بہت ویلیو ہے. پڑھا لکھا اللہ کی نظر میں کون ہے؟ جو اس کی کتاب کو جانتا ہو، جو اس کی کتاب کو جانتا ہو، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو اب کم بیک ٹو دا ٹاپک کہ یہ بدو کیا کر رہے تھے؟ یہ صرف اسلام کی نام فیم کی وجہ سے مسلمان بن گئے تھے، مگر یہ مرکز میں نہیں آ رہے تھے، یہ سیٹل نہیں ہو رہے تھے، یہ ہجرت نہیں کر رہے تھے. تو جو اندر رہنے والے تھے مسلمان مدینہ کے اندر، وہ زیادہ ان کو جو ہے کہ ساری چیزوں سے وہ واقف ہو گئے، نماز اور عبادات، اور جو اللہ کے رسول نے ان کو ساری چیزیں سکھائی تھی، جمعہ میں شریک ہوتے، جنگوں میں شرکت کرتے، تو ان کو بہت ساری چیزیں پتا ہوتی، یعنی دن رات آپ کی ہمسائیگی میں ہوتے. تو آپ کو اتنا میں نے ایکسپلین کیوں کیا؟ اپنے آپ کو چیک کریں، اور بھی اپنے جو ہے فرینڈ سرکل میں سے، اپنے ریلیٹیوز میں سے لائیں کہ دیکھو ہاؤ لیٹس لرن اباؤٹ آور ریلیجن. جو ہمارے متس ہیں، جو ہمارے نوشن ہے، رانگ نوشن، سب کلیئر ہو جائیں گے ان کلاسز میں. تو آپ ان کو جو ہے کہ انکریج کیجیے، آپ ان کو موٹیویٹ کیجیے اور یہاں لائیے. تو یہ جو غیر آفتاب یا تربیتی مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا لیکن ابھی اسلامی اخلاق سے پوری طرح آشنا نہیں تھے، یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ میں آتے تو ان کے اندر کی انا جو ہے وہ غرور جو ابھی نہیں گیا تھا، یعنی وہ سب جھلکنے لگتی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انٹریکشن کرتے وقت، نبی سے جب وہ بات چیت کرتے یا ملنے آتے تو یہ ساری چیزیں جو ہے سامنے آ جاتی. یہ ساری اللہ کے پنا رہتا ہے نا، اکڑ پنا، وہ سارا کے سارا وہ ولیجز میں تھا. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ ولیجز میں جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اکڑ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈھیٹ ہوتے ہیں، وہ زیادہ ریجڈ ہوتے ہیں اپنی بات میں، وہ سنتے بھی نہیں، بہت ریجڈ ہوتے ہیں وہ. تو یہ لوگ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے مدینہ آتے تو ان کے اندر کی انا، غرور جو ابھی تک نہیں گئی، وہ سب جھلکنے لگتی. سچے ایمان کے نہ آنے کی وجہ سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بات کرنے کا انداز،
ان کی گفتگو، ان کا معاملہ کچھ اچھا نہیں ہوتا تھا. یعنی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انٹریکٹ کرتے تو اچھے سے نہیں کرتے، ایگو جھلکتا، الڑپن اکھڑپن جھلکتا، کیونکہ دور ہے نا نبی سے، ٹیچنگز نہیں. ویسے بھی دیہات میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ تہذیب سے دور ہوتے ہیں. یعنی آبزرویشن، یعنی جنرلائز نہیں کروں گی، اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی ایسے ہوتے ہیں. بعض وقت ان میں سیکھنے کا شوق اتنا نہیں ہوتا جتنا شہری علاقوں میں ہوتا ہے. یہ بھی دیکھ لیجیے آپ. تو جب ایسے لوگ مدینہ آتے ہیں تو جو ہے ان کا رویہ تکلیف دہ ہوتا، کیونکہ ایٹیکیٹس، مینرز، آداب بالکل نہیں پتا ان کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں صحیح طریقے سے گفتگو نہیں کرتے، کنورسنگ نہیں کرتے، انٹریکشن نہیں کرتے، کیونکہ وہ دور ہے نا، تعلیم حاصل نہیں کی. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھو کہ جو پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے اس کا بات کرنے کا سٹائل دیکھیں آپ، اس کا انٹریکٹ کرنے کا سٹائل دیکھیں آپ. اور جو جاہل ان پڑھ ہوتے ہیں ان کے بات کرنے کا سٹائل دیکھیں آپ، اور ان کا انٹریکٹ کرنے کا سٹائل دیکھیں آپ. تو اٹ ڈز میک اے ڈفرنس. اسی لیے تو کہا علم حاصل کرو. جو پہلی آیت اتری تھی وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھ. ہمارا دین ہم کو کیا کہتا ہے؟ پڑھو لکھو، جاہل مت بنو. اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے پارے میں ہی بتایا کہ ہم نے ابن آدم کو تعلیم دی ہے، تعلیم، علم دیا ہے. آدم علیہ السلام کو ہم نے علم دیا. خلیفہ تبھی تو سلیکٹ کیے نا، اس کو کچھ چیزیں دی گئی تھی تو وہ ہے ہمارے میں، کیپیبلٹیز ہے سیکھنے کی. اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم میں وہ محنت، سلیقہ، تہذیب ہونی چاہیے. تو جو ایک مسلمان کی شان کے خلاف تھی وہ دیہاتی لوگ ایسے جو ہے وہ انٹریکٹ کرتے اپنے رسول کے ساتھ. پھر وہ جہلی تعصب کا بھی کچھ شکار تھے، رنگ، زبان، نسل کے تعصبات کا شکار تھے. اس کی وجہ سے ان کی تربیت بہت ضروری تھی. سمجھے آپ؟ اس کی وجہ سے ان کی تربیت بہت ضروری تھی. ان کو ڈسپلن کرنا تھا. تو جاہل تھے نا تو ان کو ڈسپلن میں لانا تھا. جب یہ وفد کی شکل میں نبی کے پاس آ کر معاملہ کرتے تو ان میں اکھڑ پن نمایاں ہوتا، اپنی انا شامل ہوتی. ان کی گفتگو کا انداز یوں ہوتا جیسے وہ احسان کر رہے ہو آپ پر مسلمان ہو کر. سمجھ میں بات؟ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ نبی پر احسان کیے مسلمان بن کے. تمیز سے بالکل خالی، نبی کے مقام سے جو ہے وہ انجان تھے. اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کیا کرتے. ایسے ہوتے ہیں نا کچھ لوگ اپنی رائے مسلط کر دیتے لوگوں پر، ویٹ نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دینے کے لیے ویٹ نہیں کرتے، اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش کرتے. بات کرتے کرتے بہت بلند آواز ہو جاتی. یہ ساری چیزیں نبی اور عام مسلمانوں کے لیے نقصان دہ تھی. یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہے. یہ یعنی پروفٹ کے ساتھ آپ دیکھیے، ٹیچر کے ساتھ بھی ہم ایسے نہیں کر سکتے. اور کہاں تو ٹیچر اگر پروفٹ ہو، اللہ اکبر. پھر اگر کچھ لوگ ایسا کام کر رہے ہو تو دوسرے بھی وہ اختیار کر لیتے، انفلوئنسڈ ہو جاتے. دیکھیں نا آپ، اگر کچھ لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں تو دوسرے جو اچھے لوگ ہیں وہ بھی انفلوئنسڈ ہو جاتے، وہ بھی ایسی بدتمیزیاں کرتے تھے. تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کیوں نہیں ان لوگوں کی اصلاح ہو. ضرورت تھی ان کو ڈسپلن میں لانا، ان کی اصلاح کرنا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو مدینہ کے اندر رہتے ہو وہ فرشتے ہو گئے تھے. وہ بھی تھے ایسے کچھ الڑ اور اکھڑ، وہ بھی انسان تھے، تو ان کو بھی سرٹن چیزوں میں اصلاح کی ضرورت تھی. تو تمام لوگوں کی معاشرتی اخلاق کے لیے یہ صورت اتاری گئی. سمجھ میں آئی بات؟ تاکہ سب ڈسپلنڈ ہو جائیں. یا دیکھیں اسلام میں ڈسپلن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے. یعنی نماز پڑھنے بھی جا رہے ہیں آپ دیکھیں تو صف بنائیں. صف بندی کتنی امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں سب اسلام دین کا حصہ ہے. یہ ساری چیزیں ڈسپلن میں آتی ہے. اسی لیے سورت جو ہے وہ الحجرات اتاری گئی. یہ بدوی قبائل جب چاہتے آ جاتے نبی کے پاس، اور نبی کے آنے کا انتظار نہیں کرتے. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تک جا پہنچتے اور زور زور سے نبی کو پکارتے. وہ آیت انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کرنے والی ہوں. یعنی صحابہ اکرام جو مدینہ میں رہتے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ آپ کے لیے ویٹ کیا کرتے، صحن میں بیٹھا کرتے 2-2 3-3 گھنٹے جب تک کہ نبی باہر نہیں آتے. بیٹھے رہتے تھے، کوئی پکارتا نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن یہ ولیجز اور بدوی، کیونکہ ان میں ڈسپلن نہیں تھا، یہ کیا ڈائریکٹلی کبھی بھی آتے. کیوں کبھی بھی آئیں گے؟ آپ کیسے کبھی بھی آ سکتے ہو؟
اگر کسی سے اپوائنٹمنٹ ہے، کسی سے اپوائنٹمنٹ لو، کسی سے بات کرنا، یہ تو ہم کو ہمارے دین میں سورہ نور میں ہم سیکھ چکے ہیں کہ اگر آپ اپنے ریلیٹیوز کے گھر بھی جا رہے ہو تو سیدھا کیوں ٹیک اپوائنٹمنٹ. ضروری ہے کہ آپ کسی مسلمان سے ملنے جا رہے ہو تو آپ کو اس کو اپوائنٹمنٹ لینا چاہیے، اس کو اطلاع دینا چاہیے، بیکاز اٹ از ویری امبیرسنگ فار دا مسلم کہ وہ آپ کو ویلکم کرے. آپ سوچو اگر وہ اسٹیٹ میں نہیں ہو کہ وہ آپ کو ویلکم کرے تو اٹ از امبیرسمنٹ فار دیم ایز ویل ایز یو. آپ کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہے، ان کے لیے بھی. سیدھی سی بات ہے. آپ کو اچھا لگے گا اگر کوئی شخص آپ کو پراپرلی اٹینڈ نہیں کرے گا اپنے گھر میں؟ ول یو لائک اٹ؟ نو. سملرلی آپ کو یہ سوچنا چاہیے وہ پرسن اس پوزیشن میں ہے کہ نہیں کہ جو مجھے ویلکم کرے. اسی لیے تو آپ کو سورہ نور سکھائی گئی تھی کہ جب ہم کسی ریلیٹیو کے وہاں جا رہے ہیں ان کو اطلاع دے دو کہ بھائی ہم سو اینڈ سو ٹائم تک آپ کے گھر پہ آئیں گے. اپروکسیمیٹ ٹائم بھی دے دو اگر فکس نہیں دے سکتے ہو ڈیو ٹو ٹریفک. کھانے سے پہلے آئیں گے، کھانے سے بعد آئیں گے، یہ بھی بتانا ضروری ہے. کیوں کھانے سے پہلے آئیں گے، کھانے سے بعد کون سا وقت ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے. پتہ نہیں اگر آپ کسی کے وہاں پر کھانے کے وقت جاؤ، انہوں نے اپنے گھر کے حساب سے کھانا بنایا ہے تو آپ کو جو ہے وہ انٹرٹین نہیں کر پائے، ان کے لیے تکلیف ہو جائے کہ آپ کیسے ارینجمنٹ کریں گے. دے ٹو ول بی امبیرسڈ. کیونکہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میں اپنے گیسٹ کو یعنی اچھی ان کے ساتھ ہاسپٹیلٹی شو کروں، ہاسپٹیبل رہوں. تو ان گھر والوں کے لیے بھی امبیرسنگ ہے. تو پریپیئرڈ جاؤ نا. دین اسلام ایسا ہے، ہر چیز میں اطلاع دی گئی ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ تورات اور انجیل کی بات ہم نے دیکھی کہ صحابہ اکرام کی کوالٹیز پہلے سے نہیں بتا دی گئی تھی؟ کیا کچھ سرپرائز تھا مسلمانوں کے لیے یا تورات انجیل والوں کے لیے؟ کیا یہ کوئی سرپرائز تھا؟ نو سرپرائز ان ریلیجن. کبھی کبھی لوگ ہیں نا کسی کے گھر پہ جا کے دھمکتے ہیں سرپرائز، او واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز. اٹس ناٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، سوری، اٹس این امبیرسنگ سرپرائز. یو ہیو ٹو انفارم دا پرسن. کوئی بھی ہو، چاہے آپ کسی کے گھر پہ بھی جا رہے ہو، پلیز یو ہیو ٹو انفارم. اٹس ویری امبیرسنگ. کوئی پلیزنٹ سرپرائز نہیں. کس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، کس کے گھر میں کیا ہے، بیمار ہے، کس کے گھر میں بچے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ہم کو کیا پتا ہے. اگر آپ ان سے پرمیشن لے لیں، اگر آپ ان کے ٹائم پہ جاؤ، برا بھی نہیں لگنا چاہیے اگر آپ کو وہ آپ کو کہے کہ بھائی کہ آج آپ جو ہے ہمارے گھر نہ آئیں کیونکہ ایسا ایسا ہے ان کے گھر میں، آپ نیکسٹ ڈے آئیں، تو آپ کو برا لگ جاتا ہے. تو وہ تو میرا ریلیٹیو ہے اور ہم ریلیٹیو پہ تو ہم کو ایسا لگتا ہے جیسے حق ہے، چھاپ ہے، ہم کبھی بھی اٹھے چھوٹے چلے جائیں، دوپہر شام کچھ نہ دیکھیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. یو ہیو ٹو انفارم دیم. میں یہ ٹائم پہ آؤں گی اور یہ ٹائم تک بیٹھوں گی. یہ بھی کر دیجئے، یہ ٹائم پر آؤں گی، یہ ٹائم تک بیٹھوں گی، تاکہ پتہ نہیں وہ پرسن جو اس نے کسی اور کو اپوائنٹمنٹ دیا ہو تو وہ ڈسٹرب نہیں ہو، وہ آپ کے ساتھ میں برابر بیٹھے گا ٹائم پہ. وہ جو آپ بھی امبیرس نہیں ہوں گے، آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ بھائی وہ ہاسپٹیبل رہا، مجھے اٹینشن دیا. ہم کو اچھا لگے گا اگر ہم کسی کے گھر پہ جائے وہ شخص ہم کو اٹینشن نہ دے. embarrassment for you as well, embarrassment for the میزبان also, for the مہمان also, for the میزبان also. یہ ہے دین اسلام. Inform the people. اب یہ کیا کرتے تھے بدو ولیجرز؟ یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کرنے کے وقت وہ جو حجرے کے باہر جا کے نبی کے یعنی آپ سوچیں ازواج مطہرات بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کیا کرتے اور نام لے کے پکارا کرتے، نام لے کے. اور ایسا جیسے کہ انہوں نے تو جو ہے نبی کو خرید ہی لیا ہے اور وہ احسان کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان بن گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی وقت دینا چاہیے ان کو، اے محمد کر کے ان کو پکارتے کہ دس از بیڈ مینرز. کہ یہاں پر مسلمانوں کو ڈسپلن سکھانا، اسی لیے جو ہے یہ سورہ جو ہے وہ اتری. آر یو انڈرسٹینڈنگ؟ تو یہ بدوی قبائل جب چاہتے آ جاتے اور نبی کے آنے کا انتظار نہیں کرتے. وہ کیا چاہتے کہ جب ہم پہنچے ہمیں اسی وقت اٹینڈ بھی کر لیا جائے، کیونکہ ہماری اہمیت بہت بڑی ہے. ہم آئے نا تمہارے لیے، وہ گاؤں سے آئے، سوچو ہم وہ گاؤں سے آئے ہیں، اب تم اپنا کام کا چھوڑو نبی اور جو ہے ہماری جو ہاسپٹیلٹی میں لگ جاؤ اور ہماری بات پہلے سنو، پہلے ہماری سنو، لیٹ اس فنش اینڈ گو. کیونکہ ان کا رویہ احسان جتانے والا تھا اور بعض وقت آپ کے گھر کے حجرے کے سامنے آپ کو بڑی بلند آواز میں آپ کو پکارنے لگ جاتے. That's wrong. تو ان سب بات کی اصلاح کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے. اب اس پس منظر کو دماغ میں رکھتے ہوئے جب سورت کو پڑھیں گے تب بہت سی باتیں جلد سمجھ میں آ جائیں گی. سمجھ میں آئی بات؟ جب میں یہ سورت سٹارٹ کروں گی آپ کو سمجھ جانا چاہیے اس میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، معاشرتی جو ہے وہ کیا دیے جا رہے ہیں، معاشرتی اخلاق کے لیے یہ سورت نازل ہوئی. تو ادب آداب جو ہے وہ سکھائے جا رہے ہیں. تو آٹومیٹکلی
ہم کو ان کو فالو کرنا ہے. دیکھیے دیے گئے تو ہمارے کو ہی ان کو فالو کرنا ہے. اب وہ صحابہ اکرام تھے, ان کو وہ زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے انٹریکشن کرنا ہے, کیسے جو ہے ان کو ان سے مخاطب ہونا ہے, کیسے. اور دیکھیے صحابہ اکرام تھے بھی ویسے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کویشچن پوچھا کرتے صحابہ اکرام کو ان کے آنسر پتا بھی ہوتے, مگر صحابہ اکرام کیا کہتے, اللہ اس کا رسول جانتا ہے. حالانکہ ان کو پتا ہوتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کرتے, ان کو پتا ہوتا, لیکن وہ رسول کے آگے بات ہی نہیں کرتے. وہ کیا کہتے, اللہ اس کا رسول جانتا. سی دا مینرزم, ایٹیکیٹس. یہ بدو قوم تھی اور اسلام دین نے ان کو کس طریقے سے جو ہے وہ ڈسپلن کر دیا تھا. یہ ان پڑھ, گوار, جاہل عرب یہ ڈسپلن بن گئے, ایک دم زیادہ رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنے والے بن گئے. اسلام دین نے ان کو جو ہے وہ پالش کر دیا تھا, اسلام دین نے ان کو نکھارا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب احکام دیے جائیں گے آپ کو یہی سمجھنا ہے. جیسے ابھی یہ سورہ فتح اگر آپ دیکھیں, ہم کمپلیشن کیے نا اس کی. سورہ فتح کے لاسٹ آیت میں توراہ انجیل کا حوالے سے نبی صحابہ کی ایک صفات جو ہے وہ ہم کو بتائی گئی نا. تو آپ سوچیں کہ یہ لوگ کیسے تھے. تو ان کو جو ہے یہ ایٹیکیٹس اور مینرزم دیے گئے تھے اور انہوں نے اس کو فالو کیا تھا. یہ کیسے لوگ تھے, کیونکہ ان کو یہ ساری چیزیں دی گئی تھی نا. تو جب میں آپ کو یہ آیتیں بتاؤں تو آپ کو دماغ میں رکھنا ہے یہ مینرزم ہے, یہ ایٹیکیٹس ہے, یہ اسلام دین کے مینرزم اور ایٹیکیٹ. الحمدللہ. تو یہاں پر انٹروڈکشن میں اور کچھ جو ٹپس میں نے آپ کو یہ آیتیں سمجھنے کے لیے دیے, امید کرتی ہوں سب کو سمجھ میں آ گئی بات. باجی پلیز پوچھے نا. جی باجی ہم پوچھ لیتے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سسٹرز کو باجی نے انٹروڈکشن دیا ہے ہمیں سورہ حجرات کا, آپ لوگوں کو کلیئر ہوگا. پلیز ہمیں چیٹ باکس میں بتائیں. بڑی خوبصورتی سے ایکچولی باجی نے کافی کس طرح سے ہمارے ایٹیکیٹس نارمس ہونے چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ایکچولی قرآن کے ذریعے ہی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, کس طرح سے لوگ بیہیو کرتے ہوں گے پہلے, ہمیں یہ سارے اس سورے میں پتا چلے گا. آپ لوگ پلیز ہمیں چیٹ باکس. ان کے دور میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے جو اس وقت موجود تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے, تو ان کے لیے تو وہ فزیکلی سامنے تھے. لیکن ہمیں جو ہے کس طریقے سے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے یا ان کے آگے نہیں جانا ہے, وہ بھی بات میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی جو ہے آیت کے ذریعے آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو سٹارٹ کر لیتے ہیں. مجھے نہیں معلوم میں کتنا کر پاؤں گی, بٹ انشاءاللہ دیکھتے ہیں نا جتنا بھی کر پاتے ہیں, پھر نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ اس آیت کو ہم لیں گے. باجی we have 8 minutes. Yes, so at least I will start. Of course, Okay, I'm not going to finish in 8 minutes. I think this ayat will take at least one lecture. But since 8 minutes رہ گئے تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں نا. تو ہم جو ٹائم ملا ہے ہم کو وہ اپرچونٹی کو گریب کرنا ہے اور پتا کرنا ہے. تو we start at least. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے لبیک اللہم لبیک. Yes, very good. That's nice. کیونکہ اہم آیت ہے اور میں نے آپ کو جو ابن مسعود نے بتایا تھا اس کی روایت بھی دیکھ کر کے اور بہت سارے آپ کو اسٹیٹمنٹ ہے یہ. اوکے, اور ہم کو کیا کرنا ہے, الرٹ ہو جائے. ویری امپورٹنٹ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے. تو ایمان والوں کو ان کی ایمان سے جھنجھوڑا جا رہا ہے, ایمان کی صفات سے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ بی ریڈی, لسن. تو لبیک یا پریزنٹ. یا ایھا الذین آمنوا. یس وی آر پریزنٹ. کیا کہہ رہے ہیں, اے لوگوں جو ایمان لائے. دیکھیں اس دور کے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے, ان کے لیے بھی ہے, ہمارے بھی. آج ہم اس آیت پہ کیسے عمل کریں گے وہ انشاءاللہ میں آپ کو گریجولی بعد میں بتاؤں گی, لیکن اس دور پر لوگوں نے کیسے عمل کیا تھا یہ پہلے بتا دیں. ہمارے لیے بھی یہ ہے ہاں, لیکن اس دور میں لوگوں نے اس آیت پہ کیسے عمل کیا تھا, کیونکہ ان کے لیے وہ دور ڈفرینٹ تھا, کیونکہ نبی ان میں تھے, نبی ان میں موجود تھے. تو ان کا انٹریکشن تو اور زیادہ جو ہے اچھا ہونا چاہیے, ہمارا بھی ہونا چاہیے, لیکن ہم کیسے اس پر عمل کریں گے وہ انشاءاللہ لے کر بتاتی ہوں. تو یا ایھا الذین آمنوا, لا نہیں تقدموا, آگے بڑھو تم, پیش قدمی کرو تم. سمجھ میں آئی بات؟ آگے نہیں بڑھنا. بین یدی اللہ و رسولہ, اتنا ہی لیں گے ہم کہ اے ایمان والو نہیں تم پیش قدمی کرو, آگے بڑھو. اور یہ جو بینہ یدئی مطلب جو ہاتھوں کے سامنے
हाथों के बीच में होता है, मतलब वो सामने होता है। तो क्या कहा गया यहाँ पर? आगे, आगे यानी किसके आगे नहीं जाओ? अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं जाना, व रसूल ही, और इसके रसूल के हुक्म के आगे नहीं जाना। कितनी अहम चीज है। अगर कोई इंसान इसको इतनी सी बात को ध्यान से समझ ले कि ए ईमान वालो, ओ बिलीवर, तुम आगे मत बढ़ो अल्लाह और उसके रसूल से, बस अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो, खत्म। यानी अल्लाह ने जितना कुरान में बता दिया उतना करो, अल्लाह ने अपने रसूल के जरिए जितना पैगाम डिलीवर किया, रसूल ने जितना हमको बता दिया उतना करो। एक माना तो ये, बस इससे आगे नहीं जाना, इससे आगे नहीं जाना। नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, कोई भी तुमको दे नहीं जाना, बस उतना ही रहो। समझने वाले के लिए इतनी भी बात बहुत काफी है, और जो नहीं समझना चाहता है उसको पूरा गुजरात भी सुना दूं ना, तब भी उसके बाद समझ में नहीं आएगी। और समझना जो चाहता है वो समझ गया कि भाई मुझे आगे नहीं बढ़ना, मेरे रसूल से आगे नहीं बढ़ना, जितना मुझे जहां पर मेरे रसूल छोड़ के गए मुझे उतना ही करना है, जितना कुरान बताता है उतना ही करो। अरे भाई कितना कुछ है कुरान में, पूरी जिंदगी निकल जाएगी हमारी तो भी हमारे लिए कम है, हम उसको कर पाएंगे क्या? फिर काहे को और कोई चीजें चाहिए, काहे को और कोई किताबें चाहिए? Why out of syllabus? Why going out of syllabus? मैं ये नहीं समझती हूँ, मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कुरान हमारे लिए सफिशिएंट है ना, कुरान को ही पढ़ो ना। अरे कितना बड़ा पोर्शन है, कितना वास्ट पोर्शन है, इसको ही खत्म करने को टाइम नहीं है, दूसरी किताबों को पढ़ने का कहाँ से टाइम आएगा? कुछ लोग देखो कुरान नहीं पढ़ते मगर कुछ दूसरी किताबें पढ़ते रहते हैं, पता नहीं क्या किताबें कुरान के अलावा। Why are you going somewhere else? Why are you going? You know, मैं जब ये स्कूल और कॉलेजेस में जब हम हुआ करते थे ना, उस दौर में हमारी जो प्रोफेसर्स और हमारी टीचर थे ना बहुत स्ट्रिक्ट थे और बहुत पर्टिकुलर थे, यानी हमको पनिश किया जाता था। जब हम स्कूल और कॉलेजेस में जाते थे तो हमको बहुत फोर्स किया जाता था, और उस जमाने की पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। फ्रैंकली स्पीकिंग, वो दौर था तो उस जमाने की पढ़ाई जो पहली थी ना, वो आज का, यानी अगर वो 10th तक 12th पढ़ा हुआ भी बच्चा है ना उस दौर का, तो मैं समझती हूँ आज के ग्रेजुएट से स्मार्ट बच्चा है। आज के दौर के बच्चे, अल्लाह अकबर, और स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है वो कोविड के जमाने में पढ़े हुए बच्चे, अल्लाह अकबर, उनको क्या, उनकी बेस ही सेट नहीं है प्रॉपर्ली, उनकी बेस ही सेट नहीं है। आप देखिए, सही कह रही हूँ मैं। तो हमको वो जमाने में स्कूल में बता दिया जाता था कि देखो, और कोई दूसरी किताबें लाते थे ना तो वो कॉन्फिस्केट कर लेते थे। मैं एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, और अगर कोई समझदार को इशारा काफी है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि हम लोग जब टेक्स्ट बुक में यानी स्कूल में कैरी करते थे हमारे बैग्स में, उसको ना चेक करने के लिए हमारी प्रीफेक्ट्स आती थी, यानी जो हाउस लीडर्स होते थे, स्कूल की लीडर्स, आई डोंट नो इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, उसको रो वाइज चेकिंग होती थी। तो हमारे बैग्स चेक करते थे, बैग में क्या देखते थे पता है? क्या देखते होंगे बताए? चलिए, क्या देखते थे? बुक्स की ला रहे, बुक्स ही ला रहे ना, क्या देखते थे? यस, ट्यूशन बुक नहीं लाना, वेरी गुड सबीना, डाइजेस्ट नहीं लाना। देखो, यानी मैं अकेली ये बात नहीं कह रही हूँ, या आप सब भी यहाँ मेंशन कर रहे हैं, ट्यूशन बुक नहीं लाना, डाइजेस्ट नहीं लाना, तो फिर कौन सी किताब लाना? टेक्स्ट बुक लाना, सिर्फ टेक्स्ट बुक, एक्सरसाइज बुक, खत्म, और कोई किताब नहीं लाना। Am I right? Am I right? Am I very clear? Are you people getting what I'm trying to point out? हाँ, तो वरना वो कॉन्फिस्केट हो जाती थी, चली जाती थी, नहीं कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, बस यही लाना। और एक टीचर तो खुसूसन मुझे हमेशा ये बात कहती थी, लिसन टू मी लुबना, वो इस तरीके से, बिकॉज शी वाज मैं जो है कॉन्वेंट स्टूडेंट हूँ एक्चुअली, तो कैथलिक इंस्टीट्यूट था, तो वो हमेशा मुझे ये कहते थे, डोंट ब्रिंग एनी बुक्स, व्हाई? बिकॉज द टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल। ये स्टेटमेंट वो टीचर दिया करती थी। अब मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, देखिए वो कैथलिक इंस्टीट्यूट थी, इट्स नॉट लिटरली जो वो कह रही थी दैट्स योर बाइबल, बट शी इज एक्सप्लेनिंग टू मी योर टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल, बस टेक्स्ट बुक इनफ है। तूने अगर टेक्स्ट बुक पढ़ ली तो यू नो एवरीथिंग, यू विल बी एबल टू सॉल्व द एंटायर पेपर, बस यू गेट फुल मार्क्स। यानी जो सब्जेक्ट्स है, आपको लैंग्वेजेस में आपको फुल मिल सकते हैं, लेकिन जो बाकी के सब्जेक्ट
सकते, यस यू आपको मिल सकते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक को अपनी बाइबल बनाएं। दैट वाज द थिंग जो 10th स्टैंडर्ड में मेरी टीचर ने मुझे ड्रिल किया था। दैट वाज माय टीचर, शी सेड दैट यस माय स्कूल नेक्स्ट हाई स्कूल बैंड्रा वेस्ट। तो आपको ये बता दिया जाता था ये टेक्स्ट बुक इज योर बाइबल। तो अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि अल्लाह की किताब क्या काफी नहीं है? सब कुछ तो उसी में है ना, फिर और दूसरी किताबें पढ़ने को किसके पास टाइम है? ये किताब तो पहले खत्म करो, इसको खत्म करो ना पहले। लेकिन अफसोस, मैं आपको एक बात बताऊं, अफसोस आज मुसलमानों को शॉर्टकट्स की आदत लग गई। तो स्कूल और कॉलेजेस के जमाने में भी लोगों को जो है ना शॉर्टकट्स की आदत थी। आप देखो जो वो एग्जाम के टाइम पे जाते थे तो वहां पर भी एक किताब का मैं आपको नाम दूंगी, वो किताब का नाम है LMR, दैट वाज लास्ट मिनट रिवीजन। शॉर्टकट्स, वी ऑल लाइक शॉर्टकट्स, है ना, शॉर्टकट बहुत पसंद है। लेकिन आप क्वेश्चन जो है पूरा नहीं करना चाहते, अगर आपने अपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, शॉर्टकट्स की जरूरत ही क्या है? रेगुलर बेसिस पे अगर आप जो है यस या 21 सेट व्हाटएवर इट इज, मगर अगर आप रोज पढ़ते हो, रोज अपने जो है फॉर्मेट सिलेबस को देख रहे हो, अपने टीचर की बात मान रहे हो, दैट्स सफिशिएंट। यू डोंट नीड इवन अ ट्यूशन आल्सो। यानी वो इतना ज्यादा उसको ध्यान देते थे सेंट जोसेफ कॉन्वेंट कि आपको ट्यूशन भी नहीं कर रखना है। अगर आपने सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक को अपना बाइबल बना दिया, दैट्स सफिशिएंट। नाउ व्हाई एम आई गिविंग यू दिस एग्जांपल? टू टेल यू दैट कुरान इज सफिशिएंट। यहाँ तक एक्सप्लेन किया है कि अल्लाह के हुक्म के आगे नहीं जाना और उसकी किताब के आगे नहीं जाना। वो रसूल ही, और इसीलिए तुम्हारे पास एक टीचर बतौर रसूल भेजा गया है, तुमको उसको फॉलो करना है, तुमको यही बताना, ठीक है? तो उसके आगे नहीं जाना। शी इज टेलिंग मी टू स्टॉप हियर राइट नाउ। मैंने आपको सिर्फ वर्ड टू वर्ड समझाया यहाँ तक के, इंशाल्लाह इसको डिटेल तफसील अब मैं आपको रेफरेंसेस के साथ नेक्स्ट वीक समझाऊंगी। मगर इतनी बात याद में रखना, कुरान इज सफिशिएंट फॉर अस। एंड अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी उनकी सुन्ना है, दैट इज सफिशिएंट फॉर अस। वी डोंट हैव टू ट्रांसग्रेस, उसके आगे जाने की जरूरत नहीं, एग्जैजरेट नहीं करना है मामला। समझ में एक बात? वजू जितना बता दिया उतना ही करना है। एग्जाम्पल एक दे रही हूँ यहाँ पर, वजू कैसे करना है पता है ना? मैक्स टू मैक्स कितनी बार आप जो है कि कजा धो सकते हो? मैक्स टू मैक्स कितनी बार? 3। कोई बोले मैं 5 बार करती हूँ और साफ धोती हूँ, दैट इज व्हाट इसराफ। ये गलत है। व्हाई आर यू एक्सीडिंग? क्यों अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो? 3 बोला है ना, 3 लास्ट है। मिनिमम 1, पानी कम हो, है ना, ऐसे कुछ हालात हो, है ना, तो 1, मैक्स 3। कुछ लोग है ना घसते बैठे रहते हैं वहां पर, और पानी है तो रसूल की हदीस है कि अगर तुम समंदर के किनारे भी हो तो तुमको कितना वाटर यूज करना है? क्या मैं समंदर के किनारे हूँ तो बस अभी करता ही जाऊँ वजू? ऐसा नहीं है, कम से कम, ठीक है, उससे आगे नहीं जाए। तो ये एक है वजू में जितना बताया उतना। दूसरा एग्जाम्पल, कोई ये कहे कि अगर अभी सपोज जो हम मगरिब की नमाज पढ़ेंगे उसमें जो फर्ज नमाज है 3 रकत, ठीक है, 3 रकत फर्ज है। कोई कहे कि नहीं मैं तो 5 पढ़ूंगा, और ज्यादा अच्छा है ना, चलो ना 5 फर्ज पढ़ूंगा मैं, मगरिब में 3 रकत फर्ज है, मैं 5 पढ़ूंगा, इट्स और बेटर, अच्छा है ना, ज्यादा ही तुम कर। किसने बोला ज्यादती करने? हमारे दीन में ना ज्यादती की गुंजाइश है ना कमी बेशी। नो प्लीज डोंट डू इट, स्टे वेयर जहां तुमको नबी ने रोक कर रखा है, यानी जहां तक नबी ने तुमको रखा है वहां पर रहो, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं। प्रॉब्लम और गड़बड़ कब होती है? जब बैलेंस बिगड़ता है, लोग जो है ना आगे निकल जाते हैं। तो आप आगे निकल के जो लोग 3 से ज्यादा बार वजू करना चाहते हैं, अज़ा को धोना चाहते हैं, क्या प्रूव करना चाहते हैं? या जो लोग जो है नमाज जो सपोज 3 फर्ज से मैं 5 पढ़ूंगा, एग्जाम्पल दिया, कोई करता नहीं है, तो समझाने के लिए ये क्यों एक्स्ट्रा कर रहे हो? क्या प्रूव करना चाहते हो? यू आर बेटर देन द प्रॉफिट। व्हाट आर यू प्रूविंग कि यू आर बेटर देन द प्रॉफिट? You don't have to be better than the prophet. Just follow the prophet. इत्तिबा रसूल करो, that's it. आगे जाने की कोशिश नहीं करो। तो आप देखिए आयत said या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाह व रसूलिही। आगे मत जाओ, जहाँ पर रसूल ने तुमको छोड़ा वहीं रहो। Okay, next time इंशाल्लाह we'll do it. We'll stop here now. दुआ की स्लाइड लगा दीजिए। Stop here. फिर आप अनाउंसमेंट कर दीजिए।
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please don't leave the links. Listen to the announcement carefully. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا رکن بازی, آپ نے بہت اچھے سے تفسیر کروائے, ہمیں بہت اچھے سے انٹروڈکشن دیا. جزاک اللہ خیرن کثیر.